العجائب یا مرتضی علی. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو، یا قاهر العدو یا والی ولی، یا قاهر العدو یا والی ولی، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی، یا مظهر العجائب یا مرتضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت آپ ولی عصر یوٹیوب اردو چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ایک نہایت اہم موضوع پہ مناظرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایک اور علمی نشست، جسے آپ مناظرے کا نام دیں، علمی نشست کا نام دیں، ولی عصر پر رکھی گئی ہے. اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، موضوع کا انشاءاللہ بھی میں بیان بھی کروں گا. اس موضوع جو ہم نے تعین کیا گیا فریقین کی جانب سے باہمی اتفاق کے ساتھ، وہ تھا خلافت. یعنی اہل سنت کے نزدیک خلافت کا معیار، خلافت کا کرائیٹیریا کیا ہے. یہ موضوع دیا گیا تھا مکتب تشیع کے نمائندے کی جانب سے. یعنی میری مراد جو آج مکتب تشیع کی طرف سے نمائندگی کریں گے، ولی عصر قم المقدس کے محقق اور قم المقدس کے جو ولی عصر ان کا مؤسسہ ہے، ان کے مناظر جناب استاد آغا علی شریفی صاحب ہیں. ان کی طرف سے یہ موضوع دیا گیا تھا. اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر برادران اہل سنت کی جانب سے جو گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، جنہیں ہم نے دعوت دی تھی اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب علامہ منیر عباس چشتی صاحب. چشتی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی، سلامت رہیں. تو ناظرین، ابتدائی طور پہ دونوں کا میں تعارف کروا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ اہل سنت کی جانب سے موضوع خلافت ہے. خلافت اہل سنت کے نزدیک، یعنی خلافت کیا ہے، اس کا معیار اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کی کتب میں کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں. انشاءاللہ اس اہم موضوع پہ آج گفتگو ہوگی اور یہ موضوع تمام ناظرین کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا اور ایک اچھے انداز میں گفتگو ہوگی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 5 منٹ دونوں کو وقت دیا گیا ہے کہ 5 منٹ شیعہ مناظر گفتگو کریں گے، 5 منٹ اہل سنت مناظر گفتگو کریں گے. تو یہ 5 منٹ جو ہیں وہ تقریباً 10 مرتبہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 50 منٹ دونوں کے پاس ہوں گے اپنے مطلب کو بیان کرنے کے لیے، سوالات رکھنے کے لیے، جوابات دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. لہٰذا یہ پہلے ہم نے منیر چشتی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر دیا تھا، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کر دیں. اور ایک اچھی جو روش ولی عصر چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب شیعہ مناظر گفتگو کرتا ہے، اہل سنت مناظر اس میں انٹرپٹ نہیں کرتا، اور اسی طرح جب اہل سنت مناظر گفتگو کرتا ہے تو شیعہ مناظر اس میں انٹرپٹ نہیں کرتا. یعنی دونوں ایک دوسرے کی گفتگو میں مداخلت نہیں کرتے اور اچھے اور علمی انداز سے بات کو پہنچایا جاتا ہے بغیر کسی طعن و تشنیع کے اور ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال کیے ہوئے. تو چشتی صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ایشون شروع کریں استاد. احترام. تو چونکہ استاد فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، تو ابتدائی 2 منٹ آپ مقدماتی گفتگو جو کرنا چاہیں، جیسے کہتے ہیں السلام علیکم وغیرہ، اور جو بھی آپ کا دل ہو، 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، آپ اپنی مقدماتی گفتگو رکھیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ استاد اپنی مقدماتی گفتگو رکھیں گے اور پھر 5 منٹ کا ٹائم شروع ہوگا. جی بسم اللہ چشتی صاحب، آپ کو سن رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مسئلہ خلافت کے متعلق لفظ شیئر کرنے کا موقع دیا ہے، دعوت دی ہے، اور میں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کیا ہے. دوسری عرض اور دوسری گزارش یہ ہے جو میں تمہید کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسئلہ خلافت کے حوالے سے ہماری جب بات چیت ہوئی ہے تو ہم نے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری طرف سے عنوان ہوگا، اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ بھی خوش دلی کے ساتھ ہمارے عنوان کو قبول کریں گے. اور ہماری طرف سے عنوان یہ ہوگا کہ شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت کے بدترین گستاخ ہیں، یہ عنوان ہوگا، اور آپ نے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنا ہے. تیسری بات یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں شروع میں
کہ جو ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے یا ہوگی یا آئندہ انشاءاللہ ہوگی، تو دوران بحث جو ہے وہ الزامی طور پہ ہم کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ بات سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم کوئی اہل بیت کے متعلق کوئی ہلکی رائے رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ 12 امام جن کو کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ جو ہم جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، جناب یعنی حضرت زید ہیں، حضرت عیسیٰ بن زید ہیں، باقی حضرت جعفر ہیں، جعفر امام نکی کے جو بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، بہت سارے افراد ہیں، تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو اہل بیت اولاد پیغمبر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بھی ہم غلام ہیں، ان سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہماری کسی بھی الزامی بات کا یا کسی حوالے کا یہ تاثر دینے کی جو لوگ بعد میں کلپ کاٹ کاٹ کے اپلوڈ کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی عداوت رکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، اور ہم آپ حضرات جو ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی دلی طور پہ کوئی رنجش نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے اور کوشش رہتی ہے اور رہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ علمی بات کریں اور آپ کی علمی بات کو سنیں۔ تیسری بلکہ چوتھی بات جو میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوران گفتگو اگر میری بات آپ کو جو ہے وہ اچھی نہ لگے یا سخت لگے، چونکہ میرا لہجہ جو ہے وہ کچھ سخت ہے، تو میں ایڈوانس ہی آپ کو سوری کہوں گا، آپ کے سننے والوں کو بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے، چونکہ یہ انداز ہی ایسا ہے یا بول چال میں میری آواز اگر بلند ہو جاتی ہے تو میں آپ سے پہلے ہی جو ہے ایڈوانس سوری کہتا ہوں، اور میرا یہ انداز ہے، امید ہے کہ آپ میرے اس انداز سے تنگ نہیں ہوں گے اور آپ خوش دلی کے ساتھ جو ہے ہمارے جو الفاظ ہیں، ہماری جو کوشش کا وشے اس کو قبول کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ خلافت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، عوام کے سامنے آئیں، اور شیعہ سنی حضرات جو ہیں اس سے استفادہ کریں۔ اللہ پاک ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ جی بہت شکریہ چشتی صاحب، بہت خوبصورت اور بہترین اہم پیغام آپ نے دیا ہمارے ناظرین کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے مناظرے کا، و ان سلسلے ادامے پیدا کند، اور جو اہل سنت دیگر علماء ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پر، ولی عصر کے پلیٹ فارم پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ایک علمی ماحول میں، ایک پاکستان میں ماحول بنے کہ علمی گفتگو ہو اور بغیر کسی توہین کے مطالب بیان کیے جائیں۔ اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں استاد علی شریفی صاحب کی طرف۔ چشتی صاحب آپ کو جو ہے وہ اردو ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کو پہنچے گا، اگر کہیں پر بھی آپ کو مسئلہ ہو تو وہ آپ نے ہمیں بتا دینا ہے۔ تو چلتے ہیں استاد کی جانب، اور استاد کی ابتدائی 2 منٹ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مناظرہ باقاعدہ شروع ہوگا۔ استاد بے فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خوش آمدگویی بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای علامه چشتی، اگر درست جناب گفته باشم چشتی کے اسم ایشون رو، خدمت میں سلام و خوشحالیم عرض که در ادب این ہے، شبکه مقدس میزبان این برادر عزیز اهل سنتمون هستیم اور و ہم قبل از شروع اس چینل مناظره سے من ان جا کے داره میزبان تبریک ہیں۔ عرض کنم در حال سال روز میلاد حضرت معصوم سلام الله آج علیها رو به حضرت همه معصومہ محبین سلام اللہ اهل علیہ بیت. کی ولادت کا دن ہے، همینطور اس که کی برادر مناسبت سے عزیزمون سب کو گفتن، ما هم خوشحالیم که مبارکباد یک پیش کرتا گفتگوی ہوں۔ علمی جس طرح خوب، ہمارے اس بھائی نے مفید فرمایا، و میں بھی دور از ہم بھی خوش ہیں کہ اهانت رو انشالله بغیر داشته کسی باشیم. توہین کے همینطور علمی که با گفتگو ہو دیگر جائے۔ هموطنان این بود جناب آقای علامه چشتی ما مناظراتی توی این شبکه داشتیم کہ خب ہمارے مسیر اس سے خیلی پہلے خوبی بھی پیش رفت. انشالله جناب امیدواریم که چشتی کے مسیرم با ہم ایشون وطن لوگوں سے ادامه بدیم. مناظرے تھے، حالا نکاتی رو ایشون فرمودن اور که خب کچھ شیعه نکات انہوں نے به بیان اهل فرمائے بیت ہیں۔ جسارت میکنه. خب این در واقع انہوں نے تهمت کہا بود کہ که شما به شیعہ ما اہل نسبت بیت کی دادید و از جسارت اون برم کرتے ہیں، گفتیم گستاخ ما کرتے ہیں، یہ ایک تہمت اهل ہے۔ سنت غلام اهل بیتیم، ہرچند انہوں از نے نظر کہا کہ خیلی از ہم همکیشان شما این که شما غلامان بگید ما اہل غلام بیت اهل ہیں۔ بیتیم، خود این شرکه و حق ندارید اصلاً اسم خود یہ خودتون رو بات غلام کرنا بھی نبی، کہ ہم غلام مثلا غلام غلامان حسین اہل یا بیت ہیں، غلام یہ علی خود ان کے ہاں بگذارید. شرک ہے۔ به نزد خیلی از هم مذهب های شما این ان اعتقاد کے به بہت قطع سارے شرک ہم است. مذہب حالا کے شما ہاں، ہم مذہب عنوان علماء کے محب ہاں اهل بیت تشریف یہ آوردید. کہنا کہ خیلی مقدم به غلامان شما ہیں، یہ میگیم، شرک ہے۔ از حضورتون هم تشکر میکنیم بہرحال و ہم ما آپ هم کے دوست آنتی داریم کا این شکریہ ادا به کرتے هر ہیں حال کہ انشاءاللہ مباحث اختلافی ہم در یک امید رکھتے فضای ہیں کہ آرام، یہ جو خوب، مباحث ہیں، علمی، اختلافی منطقی مباحث، پیش بره ایک تا اچھے دیگران هم انداز میں یاد پیش کیے بگیرن جائیں، که می شود مباحث اختلافی اور رو ثابت کر در سکتے همین ہیں فضای کہ برادرانه و بغیر دوستانه کسی حل و توہین فصل کے کرد. بھائی قضاوت چارے رو کے هم ماحول می‌ذاریم میں به یہ اختلافی عهده مسائل بھی مخاطبین. ڈسکس و کیے ان جا کلام سکتے ہیں۔ آخر تشکر از جناب آقای علامه میں چشتی پھر بھی بابت چشتی صاحب کا حضورشون. شکریہ ادا انشاءاللہ کرتا ہوں، در خدمتشون خواهیم بود انشاءاللہ در ہم ان این کی خدمت شبکه میں ہوں گے مقدس. ما در انشاءاللہ۔ خدمتتون هستیم. جی ممنون استاد۔ جی مقدماتی گفتگو دونوں جانب سے ہو چکی ہے،
تو ناظرین اب مناظرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، چونکہ مدعی جنہوں نے اس مناظرے کا موضوع دیا وہ مکتب تشیع کے نمائندہ تھے جناب استاد علی شریفی صاحب، تو لہٰذا گفتگو کا آغاز بھی چشتی صاحب استاد سے ہوگا، تو اپنی 5 منٹ کی وہ گفتگو رکھیں گے، اس کو آپ سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ، پھر آپ کی طرف آئیں گے اور 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، آپ اپنے جوابات وہاں پر دیجیے گا۔ ہاں اگر ٹائمر ابھی اگر وقت یہاں پر نیچے لگا دیں 5 دقیقے، یعنی 5 منٹ جو ہیں وہ استاد کے لیے۔ استاد در خدمت شما هستیم، وقت شما الان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الرحیم مهمترین مسئله اختلافی بین بہت ہی مهم مسئلہ اختلافی مسئلہ کہ جو شیعہ سنی کے درمیان ہے، اور خود اہل سنت علماء کے اعتراف کے مطابق کہ سب سے بڑا مسئلہ مهم مسئلہ شیعہ سنی کے درمیان وہ یہی مسئلہ خلافت ہے۔ علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے، مثلا شہرستانی نے، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی امت میں کسی بھی مسئلے پر خلافت سے زیادہ کسی بھی مسئلے پر اتنی تلوار نہیں کھینچی گئی ہے کہ جو خلافت پہ کھینچی گئی ہے۔ مشکل فنی پیش اومده اتاق فرمان، شاید کوئی کنٹرول روم میں کوئی فنی مسئلہ پیش آیا ہے۔ لیپ ٹاپ پہ استاد رو اگر لیپ ٹاپ کا صفحہ جو ہے وہ دکھا دیں، بریم برگردیم تو که مشکل رفت بشه، تمام بتونیم مستندات و خدمت این برادر عزیزمون ارائه کوشش کرتے ہیں کہ اپنا لیپ ٹاپ کا یہاں صفحہ پہ دے تھوڑا دیں۔ سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اسکین پیجز وغیرہ جو ہے وہ ابھی اسکرین پر شو نہیں ہو رہے، تو لہٰذا یہیں پہ ابھی فی الحال روکتے ہیں اس کو، پھر یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ تو سر یہ نیم دقیقے فقط شما صحبت کر دی، اون نیم دقیقے یا بس 30 سیکنڈ جو استاد نے گفتگو کی ہے اس کو حساب کریں گے، اور پھر 4.5 منٹ جو ہیں وہ استاد پھر دوبارہ سے گفتگو کریں گے۔ جی رفت شد مشکل ظاهر آئے جی، مشکل حل ہو گئی ہے، شروع کنیم، مشکل حل ہے اتاق فرمان، آگے حل شد ادامه بدیم، تائمر بدیں۔ اگر مشکل حل ہو گئی ہے تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم نے ابھی معلوم کیا ہے، تو جیسے ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے انشاءاللہ یہاں سے بحث کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ادامه بدیم. ادامه بدیم؟ بله استاد بفرمایید۔ خب آقای شهرستانی در کتاب شہرستانی نے اپنی کتاب ملل والنحل میں یہاں پہ تصریح کی ہے، پہلے جلد صفحہ نمبر 31 پہ 5 اختلاف کیا ہے امامت میں، کہ یہ مہم مسئلہ ہے امت کے درمیان میں، وہ خلافت امامت کا مسئلہ ہے کہ اس پہ بہت سارے خون گرایا گیا ہے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی تکفیر یا جتنا قتل و غارت ہوا ہے، اگر ہم یہ اختلافی مسئلہ کو حل کریں تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ اصل مسئلے کی طرف دیں۔ میں تقریباً 19 مبانی اہل سنت کے وہ جمع کیے ہیں۔ میں اب اپنے دوست سے چشتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ اہل سنت مبانی کے مطابق کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت کیا ہے وہ واجب ہے، اور اگر بیعت نہ ہو تو وہ شخص وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا۔ وہ خلیفہ وہ قریشی ہونا چاہیے اور ہاشمی ہونا چاہیے، بنی ہاشم سے ہونا چاہیے۔ اگر اس کی بیعت نہ ہو جائے، نہ کرے، تو جو شخص بیعت نہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آج آپ کا خلیفہ کون ہے؟ اہل سنت آج کس کو خلیفہ شرعی مانتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے آپ معرفی کریں، چونکہ آپ کی روایات میں ہے، مثلا صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث میں ہے
اس میں آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کے گردن پہ کوئی بیعت نہ ہو، یعنی کوئی خلیفہ کی بیعت نہ کرے اور وہ مر جائے تو وہ بغیر امام کی بیعت کے مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے. یہ تمہارا جو خلیفہ ہے، یہ خلیفہ ہمارے لیے آپ معرفی کریں، بیان کریں. جناب چشتی صاحب، یہ جو دلائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ پر واجب ہے کہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ ایک شخص کے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آئیں. مثلا علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے. مفتی محمد تقی عثمانی نے اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے، فتح الملہم دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ضروری ہے کہ ایک خلیفہ کی بیعت کر لے. کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کی بیعت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی اور حرام ہے. حتیٰ کہ اس طرح کے منصب کے درخواست کرنا، آرزو رکھنا، وہ بھی حرام ہے. کسی سے درخواست کرنا بھی حرام ہے. ہمارے اصحاب علماء بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ دو خلیفہ کا ایک زمانے میں بیعت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے دار الاسلام میں اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو. یعنی ہر عصر میں، ہر وقت میں، وہ کل دنیا میں، تمام کی تمام دنیا میں آپ کے پاس صرف ایک خلیفہ ہونا چاہیے اور اس کی بیعت آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے. دیکھیں الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جناب ابن حزم اندلسی یہاں بھی یہ تصریح کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر نے بھی سقیفہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امامت کس میں ہونی چاہیے؟ قریش میں سے ہونا چاہیے. آپ کے علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ قریشی کیا ہونا چاہیے؟ یہ بنی ہاشم میں سے ہونا چاہیے، فاطمی ہونا چاہیے. بس میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وہ خلیفہ جس کی بیعت واجب ہے، کہ جس کا قریشی ہونا اور ہاشمی ہونا ضروری ہے، وہ کون ہے؟ استاد کے جو 5 منٹ ہیں وہ مکمل ہوئے. اب منیر چشتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. چشتی صاحب، آپ کا وقت جو ہے وہ اب شروع ہوتا ہے. بسم اللہ، آپ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو مد مقابل ہیں علی شریفی صاحب، وہ مسئلہ خلافت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی جو خلافت ہے، ان کے خلاف کوئی حوالہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ان کی خلافت جو ہے وہ خلافت یکا نہیں تھی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ شریفی صاحب جو ہیں نیچے سے انہوں نے بات شروع کی، حالانکہ تقی عثمانی اور شورستانی اور ان کے حوالہ جات سے انہوں نے بات شروع کی ہے. تو ان کے بعد علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ تقی عثمانی ہوں یا تقی عثمانی کے والد شفیع عثمانی صاحب ہوں یا کوئی ہوں، ان سے نہ کوئی ہمارا تعلق ہے، نہ کوئی ان کا حوالہ ہمارے لیے کوئی حجت ہے. بات رہا کہ شورستانی کی، آپ نے شورستانی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ شورستانی نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سب سے زیادہ جو ہے اس مسئلے پر اختلاف ہوا. کس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا؟ آپ یہ بتائیے شریف صاحب، کیا امامت کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے؟ نبوت کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا؟ وحدانیت کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا اختلاف نہیں ہوا؟ خلافت کے مسئلے پر اگر اختلاف ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے مسئلہ امامت کے حوالے سے بھی یہاں اسی چینل کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور آپ کو اختلاف امامت کے متعلق جب بتایا گیا تو آپ نے یہ بات تسلیم کی ہے اور آپ کے مناظرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امامت کے مسئلے پر بھی اختلاف رہا ہے. تو کسی مسئلے پر اختلاف کا ہو جانا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسئلہ سرے سے باطل ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے یا اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو بالکل بنیاد نہ بنائیں. چاہیے تو آپ کو یہ تھا کہ آپ کوئی آیت پڑھتے، اللہ کا قرآن کھولتے، اس میں سے کوئی آیت پڑھتے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے اور آپ اس طرف آتے، لیکن آپ اس طرف نہیں آئے. پھر آپ نے شروع میں ہی میرے اوپر ایک سوال کر ڈالا اور وہ سوال یہ کیا آپ نے کہا کہ آپ اس وقت اس خلیفہ کی بیعت پر ہیں. کہ صحیح مسلم کے اندر اس مفہوم کی حدیث آ رہی ہے کہ جو خلیفہ کی، امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جس صحیح مسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس پر آپ نے سوال کیا، چونکہ آپ سکین تو دکھا رہے ہوں گے لیکن چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، متن نہیں آ رہا، شورستانی کا متن میں نے دیکھا ہے، تو بات یہ ہے کہ
آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس وقت کس امام کی بیعت پر ہیں اور کس امام کی بیعت کو آپ مانتے ہیں، اور وہ قریشی اور وہ ہاشمی امام کون ہے؟ یہ میرا بھی آپ پر سوال ہے، اور جب آپ میرا سوال کا آپ جواب دیں گے نا اور آپ جس امام کا نام لیں گے نا، پھر مجھے حق پہنچے گا کہ انشاءاللہ میں ان کے متعلق بھی گفتگو کروں اور میں بتاؤں کہ ان کا وجود بھی تھا، ہے یا ہوگا یا نہیں ہے، پھر مجھے حق پہنچے گا، اور پھر آپ کا اس سوال کا جواب خود بخود ہی آپ کو آ جائے گا، بلکہ آ گیا ہے اور آپ جان چکے ہوں گے، آپ کو علم آ گیا ہوگا کہ آپ بذات خود اور آپ کے جتنے بھی ہم خیال ہیں، آپ کے جو عقیدے کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں کس امام کی بیعت پر ہیں، اور وہ جب مر جاتے ہیں تو وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں، یہ آپ خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ، یعنی صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس حوالے سے، اس کو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ عقائد جو ہوتے ہیں وہ ضمنی چیزوں سے ثابت نہیں ہوتے، یہ روایت ضمنی ہے، اور عقائد جو ہوتے ہیں ان کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ، ایسے دلائل جو ہیں درکار ہوتے ہیں، اس کو آپ ہمارا عقیدہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ روایت آپ نے کہہ دی، مسلم کا پیش کر دیا حوالہ، میں نے آپ کو کہہ دیا، اور آپ جس کی بیعت پر ہیں اور جس کی بیعت پر آپ رہے ہیں ان کا انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ذکر کو چھیڑ دیا ہے۔ لیکن میں جہاں یہ علی شریفی صاحب کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اور آپ کی خلافت جو ہے، آپ کی خلافت پر سارے اہل سنت مانتے ہیں۔ آپ اس طرف نہیں گئے نا کہ آپ کہیں کہ ابوبکر صدیق کی خلافت جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے یا معاذ اللہ ہم اس کو باطل کہتے ہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، ان کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور ان کے متعلق آپ آیت پڑھتے ہیں، آیت ولایت جس کو کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور اس آیت کے تحت آپ کے ہلی صاحب نے لکھا ہے کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ علی کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، ذرا یہ اجماع بھی ثابت کر دیجئے کہ آپ جب ابوبکر صدیق کی خلافت کے لیے اجماع کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں فلاں نے بیعت نہیں کی تھی، تو اجماع ثابت نہیں ہوتا، ذرا آپ بھی اس آیت کو پڑھ کے اجماع بھی ثابت کر دیں اور ان کا خلیفہ اول ہونا بھی ثابت کر دیں۔ اور اس کے متعلق جو آپ انگوٹھی والی روایت پیش کرتے ہیں کہ حالت رکوع میں مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے انگوٹھی دی تھی سائل کو، اور یہ آیت اتری اور اس میں آپ کی خلافت کے بارے میں بیان ہوا ہے، یہ انگوٹھی والی روایت کو بھی ذرا صحیح ثابت کر دیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے آپ کے بھی پہلے، آپ جس کو پہلے خلیفہ بنا رہے ہیں، پہلے نمبر پہ لے آ رہے ہیں، آپ کے گلے میں بھی ان کی بیعت کا توق ہے، اور آخری امام جو ہے ان کا بھی توق ہے، آپ کا بھی ہم توق دیکھیں کہ آپ کے گلے میں 12 توق پورے ہیں یا ان میں سے کچھ کم ہیں یا کیا ہے، ہم بھی کچھ دیکھیں، تو آپ ہمارے سوال کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ 2 خلیفوں کی بیعت جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے اور آپ لوگوں کے ہاں بھی ہے، اس طرح کی بھی آپ نے ایک بات کی ہے، تو میں یہاں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ علی شریفی صاحب، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کافی پڑی ہوئی ہے، اصول کافی محمد بن یعقوب بن صاحب کلینی رازی کی کتاب ہے، اور اس میں روایت موجود ہے، میں آپ کو اس روایت، آپ 2 خلیفوں کی بات کر رہے ہیں، آپ 2 کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو 5 بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں جو آپ کے 2 ہیں تو جو ہے وہ بیعت حرام ہو جاتی ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ چشتی صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 30 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ اس مطلب کو آپ اگلے ٹائم میں بیان کیجئے گا پھر شروع سے۔ بہت شکریہ، معذرت کے ساتھ، چونکہ 30 سیکنڈ کا گیپ تھا، 29 ثانیے کے ساتھ انہوں نے حساب خیر دیں، جو 30 سیکنڈ کا گیپ تھا درمیان میں ہم نے اس کو بھی حل کر دیا ہے، اور آپ کو ہم نے 30 سیکنڈ بھی اضافی ہی دے دیا یہاں پر، تو آپ نے اپنی گفتگو کو رکھ دیا ہے۔ اب چلتے ہیں، یہ ایک ٹرم جو ہے وہ دونوں کی مکمل ہو چکی ہے۔ استاد من در خدمت شما هستیم. من یک گله از این برادر میں اس بھائی سے گلہ کرتا ہوں، میرے بھائی، ہمارے مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک خلافت کی اہمیت اور مقام۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، موضوع یہ نہیں تھا کہ شیعہ کی ہاں خلافت کا اثبات، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک اسپیشلسٹ عالم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ مناظرے کی جو ابتدائی شرط ہوتی ہے، آپ اس کی جو ہے اس کی رعایت بھی آپ نے نہیں کی۔ ہمارا موضوع 12 ائمہ کی خلافت کا اثبات نہیں۔ خب دیکھیں، ہمارے خلفاء مشخص ہیں، واضح ہیں، معین ہیں، بس آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ موضوع سے خارج نہ جائیں۔ اگر آپ موضوع سے خارج جائیں تو پھر موضوع سے خارج باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا کہ محمد تقی عثمانی اور شہرستانی اور اس طرح کے لوگوں سے کیوں بیان کیا، یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ جناب عالی،
آپ اہل سنت علماء کو قبول نہیں کرتے، پھر ان عقائد پہ آپ کیسے عقیدہ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہی آپ نے علماء اہل سنت سب کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں آپ سے ایک بحث کرتا ہوں، ایک اہل سنت کے ایک عالم کے عنوان سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ ایک شخص چشتی کے عنوان سے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ علماء کی بات ہی ہوگی۔ میں آپ کے علماء کے اقوال کو میں نے لے کے آیا ہے، وہ روایت کی شرح میں لے کے آیا ہوں۔ دوبارہ میں روایت پڑھتا ہوں، یہ صحیح مسلم ہے، رسول خدا سے حدیث ہے۔ رسول خدا فرماتا ہے کہ جس کے گردن پہ بھی کوئی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس دنیا سے جاہلیت کی موت۔ یہ بات مفتی تقی عثمانی کی بات نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ کی دیگر جو ہے کتابوں کی روایت ہے۔ محمد تقی عثمانی نے اس کی شرح کی ہے۔ ایک اور روایت جو میں نے پڑھی وہ کیا تھی؟ پھر میں صحیح مسلم کی روایت جو ہے میں آپ سے پڑھتا ہوں۔ روایت یہ تک ہے، یہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا، میں مجبور ہوں کہ دوبارہ یہ میں پڑھ لوں، وجوب الوفا خلاف، یہاں پھر اس باب میں دوبارہ نقل ہے، پیغمبر نے فرمایا اگر دو بندے، دو افراد خلافت کے مدعی ہو جائیں تو یہاں پہ باقاعدہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ خلافت میں اس کے وفا کریں، بیعت کریں ایک شخص کی۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پہلا مدعی ہے خلافہ میں سے، اس کی آپ کیا کریں، اس کی بیعت کریں، اس کی وفا کریں، اس کی بیعت واجب ہے۔ آپ کے علماء نے اعتقادی کتابوں میں، یہ دیکھیں شرح عقائد اہل سنت ہے، اہل سنت کی درسی کتاب میں سے ہے، یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ تصریح کرتے ہیں، یہاں پہ 287 پہ، کیا امام اور رہبر کا زیادہ ہونا، متعدد ہونا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک امام، ایک حاکم جو تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ہو، اس سے زیادہ کسی اور کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا قریشی ہونا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی بیعت کی طرف اور خلافت کی طرف جائیں۔ میں دیکھیں، میں اس وقت مجھے اس کی خلافت سے کوئی کام نہیں ہے۔ میں ابھی یہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی مسلمان ہونا ثابت کریں، وہ کیا اس مبنی کے مطابق کہ ہر وہ شخص کے جو ایک خلیفہ کی بیعت میں نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا۔ تو آپ یہاں پہ جب آئیں گے ثابت کریں گے، آپ کہیں گے کہ میں فلاں شخص کی بیعت میں ہوں، تو تب آپ ایک اہل سنت کہلائے جائیں گے۔ اور ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے۔ تو ابھی تک چونکہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ کیسے کہیں گے کہ آپ اہل سنت کے علماء میں سے ہیں؟ اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو آپ اپنے مبانی کے مطابق، اپنی ہی قوانین کے مطابق اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کی روایت ہے اور اہل سنت کی تصریح کے مطابق ضروری ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ہر عصر، ہر زمانے میں ایک شخص کی خلافت جو ہے وہ ضروری ہے۔ بس میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج آپ کا خلیفہ کون ہے کہ جس کا قریشی اور ہاشمی ہونا ضروری ہے اور جس کی بیعت میں آپ ہوں گے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ بدعتن جاہلیہ کے مصداق ہوں گے۔ استاد نے اپنے ٹائم میں مکمل 5 منٹ اضافی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے گفتگو کو مکمل کیا۔ جی چشتی صاحب، آپ کی دوسری ٹرن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلی ہی ٹرن میں کے اندر جو ہے ان کی باتوں کا تقریباً جواب دے دیا تھا، انہوں نے پھر تقریباً وہی باتیں دہرائی ہیں، تو میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، ہلکا ہلکا سا میں ان کا پھر جواب دے دینا چاہتا ہوں۔ شاید انہوں نے میری بات کو توجہ کے ساتھ سنا نہیں ہے۔ علی شریفی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر کوئی صحیح مسلم کی بات کی اور اس کی روایت کے متعلق آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ اور آپ لوگوں کا، آپ علماء کو نہیں مانتے، تقی عثمانی کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کیسے سنی ہیں؟ تقی عثمانی کوئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ تقی عثمانی جو ہے وہ تو ہمارے ہم عصر ہیں اور دوسرے مکتب فکر سے ہیں، ہمارا ان سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ہم خواہ ایک دوسرے بندے کو لے آ کے وہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں اور دوسرے بندے کا حوالہ دے کے ہمارا وقت ضائع نہ کریں، یہ مہربانی فرمائیں، اس بات کو سمجھیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا اللہ کا قرآن پڑھیں، آپ رسول اللہ کی حدیث پڑھیں، میں نے کوئی آپ کو غلط بات نہیں کی ہے۔
आप क्यों नहीं जा रहे कुरान की तरफ, आप क्यों नहीं जा रहे हदीस की तरफ? सही मुस्लिम की जो रिवायत पढ़ी आपने, उसको अकीदे का नाम दिया, मैंने आपको कहा ये ज़न्नी है, और इसके मुतालिक आपने सवाल किया, मैंने आपके सवाल का पहले भी जवाब दिया, फिर जवाब दे रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि आप के पास, आपके गले में किसका पट्टा है, आप किसकी बैत पर हैं इस वक्त, किस इमाम की बैत पर हैं, जरा बताइए ना। आप क्यों नहीं बता रहे? आप बता देते अपनी टाइम में, आपने नहीं बताया। जब आप नहीं बताते, जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते और आप ये चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो मैं हमारे यहाँ तो वाज़ेह है कि मैंने पहले शुरू में ही कह दिया कि हम हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली की खिलाफत राशिदा जिसको कहते हैं, उसी को बरात समझते हैं और उन्हीं की बैत पर हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके गुलाम भी हैं। तो ये इसका जवाब भी आ गया। फिर आपने एक जुमला यहाँ पे बोला है, बिल्कुल आप अपनी रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि आप कहते हैं आप अपना मुसलमान होना साबित करें। ये देखें, आपने ये जुमला जो है आपका बड़ा सख्त है कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप अपना मुसलमान होना साबित करें। एक रिवायत मुस्लिम की पढ़ के आप मुझसे ऐसी, यानी आप मुझे मुसलमान नहीं समझते, फिर आप कहते हैं कि हम आपके मुकद्दसात का, आपकी ज़ात का ख्याल करते हैं। तो ये जुमला मैंने बिल्कुल नोट कर लिया है जो आपने मेरे मुतल्लिक बोला है, और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं ना करना चाहता हूँ, ना करता हूँ। फिर आपने कहा कि आज आपका खलीफा कौन है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका इमाम इस वक्त कौन है। आप उस इमाम का नाम क्यों नहीं ले रहे, आप उस इमाम का तारुफ क्यों नहीं करा रहे। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं उनका तारुफ करा देता हूं, मैं बता देता हूं, मैं कह देता हूं, ताकि पता चल जाएगा ना आपको, बिल्कुल अच्छी तरह इस सवाल की समझ आ जाएगी कि आप जब किसी दूसरे बंदे को कहते हैं कि खुलफा के नाम बताएं, जरा आप उनका नाम लेंगे ना, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो कौन है, वो कहाँ है, वो आए हैं कि वो आए भी नहीं है, और उनका क्या मामला है। तो फिर मुझे हक पहुंचता है। और अगर आप मेरे ऊपर फिर यही सवाल करेंगे तो मैं यकीनन उनका मामला जो है खोलूंगा और फिर जो है आपको बता दूंगा कि ये है। आपने फिर एक और बात की कि दो बंदों की बैत, और फिर वही बात फिर दोबारा आप लेके आए। मैंने आपको पहले भी इशारा कर दिया था, आपको चाहिए था आप इस तरफ फिर ना आते, लेकिन आप फिर आए। तो मैं आपको बताता हूँ कि काफी के अंदर रिवायत है कि 5 बंदों के मुतल्लिक भी वसीयत की गई है। 5 बंदों के मुतल्लिक वसीयत की गई है। अन्नहु कद औसा इला खमसतिन वाहिदुहुम अबू जाफर, ये अबू जाफर मंसूर की बात है। मोहम्मद इब्न सुलेमान व अब्दुल्लाह व मूसा व हमीदा, इन 5 बंदों के मुतल्लिक आपके इमाम मासूम मंसूस ने जो है वसीयत की है 5 बंदों के मुतल्लिक। तो क्या 5 बंदों के मुतल्लिक भी वसीयत होती है? जब 5 बंदों के मुतल्लिक वसीयत नहीं होती तो आप के मंसूस और मासूम इमाम ने 5 बंदों के मुतल्लिक क्यों वसीयत की है? और जब नहीं होती तो ये 5 के 5 जो हैं, ये भी क्या आपके जो हैं इमाम हैं या खुलफा हैं जिनके नाम भी लिए गए हैं? तो आप मेरे ऊपर जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, तो मैंने आपकी रिवायत से, आपकी किताब से, आपकी काफी से आपको जवाब दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आप इन सवालात को जो हैं वो नहीं दोहराएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जो है, मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो साबित है। तो आपने कहा कि हमें उनकी खिलाफत से मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? ना आप हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान की खिलाफत के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, ना आप हजरत अली मुर्तज़ा की खिलाफत अव्वल जिसको आप कहते हैं उसके मुतल्लिक आप दलील भी मैंने पढ़ के सुना दी, आप उसका भी दिफा नहीं कर रहे। तो आप तो खिलाफत की तरफ जा ही नहीं रहे, सिर्फ इस बात की तरफ जा रहे हैं कि फलाने खिलाफत के बारे में ये कहा है, फलाने खिलाफत के बारे में ये कहा है, फलाने ये खिलाफ किया, फलाने ये खिलाफ किया है। तो मेरे पास भी बहुत सारे हवाला जात हैं कि इमामत के बारे में क्या कहा गया, फलां के बारे में क्या कहा गया, फलां इमाम के बारे में क्या कहा गया, ये बहुत कुछ कहा गया। फिर आपने ये कहा कि आपके हाथ, आपका हाथ जो है बैत के लिए किसके लिए है, और इसका जवाब सही मुस्लिम की वही रिवायत की तरफ पलट के आए। तो ये आप जानते हैं और आपको बता दिया गया है मोहतरम, वो ये कि अकायद जो होते हैं उनके लिए दलाइल चाहिए होते हैं, और वो कतई दलाइल चाहिए होते हैं। ऐसी रिवायत लेके आप कहते हैं फलां जालियत की मौत मर गया, और आप मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि आप फिर मुसलमान होना साबित करें। फिर आप ये कहते हैं कि मुसलमान होना साबित करें, और फिर जो है आज आपका खलीफा कौन है। तो मैं ये कहता हूं कि आप बताइए कि आपका इमाम कौन है। अगर आप बताएंगे तो ठीक है, अगर आप फिर इस सवाल को दोहराएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं मजीद इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन मैंने ये जवाब दे दिया, ये जुमला मेरा जरूर नोट कर दीजिएगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत इमाम हसन, इनको हम खुलफाए राशिदीन समझते हैं, और इन ही बात है। शुक्रिया चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया है, और हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वक्त में ही दोनों मुनाज़रीन जो हैं वो ख्याल रखें और अपने वक्त में ही इसको मुकम्मल करें। 2 मरतबा जो है वो दोनों गुफ्तगू कर चुके हैं। उस्ताद ترمز سوم شما. خیلی خوب. من یک سوال ازشون دارم، تو وقت من پاسخ بده، از وقت من برید. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میرے ہی ٹائم میں مجھے جواب دیں. جی چشتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میرے وقت سے آپ وہ استفادہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے موضوع جو مناظرہ کا تھا وہ کیا تھا؟ نہیں، آپ اپنے وقت میں بات کریں، جو کرنی ہے میں اپنے وقت میں کروں گا.
جو کرنا ہے کہنا، میں لکھ رہا ہوں، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. آپ بات ہاں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ موضوع سے بار بار خارج ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ موضوع پہ آ کے پھر وقت کا استعمال کریں. کیا ہمارے مناظرے کا موضوع وہ اہل سنت کا، اہل سنت کی نگاہ سے خلافت نہیں تھی؟ کیوں موضوع سے خارج آئے؟ جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر کی خلافت کو اسی ترتیب کے ساتھ برحق مانتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کی کسی بات کی طرف آ جاتے ہیں. جی چشتی صاحب، موضوع خلافت کا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، موضوع خلافت ہی ہے. نزدیک یہ تھا موضوع. میں وائس چلا دوں؟ خلافت اہل سنت کے نزدیک موضوع تھا. میں وائس رو اینجا پاکش کو یعنی یہاں پہ چلا دوں وائس؟ میں آپ کا وائس چلا دوں؟ جی جی بسم اللہ چلائیں. بسم اللہ. آپ چلائیں، میں بھی چلا دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے. میگے کہ میں وائس شمار پاک. چونکہ ایسے فائدہ نہیں ہے، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، موضوع کی طرف آئیں، موضوع پہ گفتگو ہو تو سب استفادہ کریں گے. جی السلام علیکم چشتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا چشتی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو ولی عصر چینل کی جانب سے کم المقدسران کی جانب سے جی آ رہی ہے رسمی طور پر مناظرے کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آپ مناظرے کی تشریف لائیں. اس چینل پہ پہلے بھی علماء اہل سنت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں مناظرے ہو چکے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اور علی معاویہ صاحب اور دیگر افراد جو مثلا چانڈیو صاحب، اس طریقے سے افراد آئے ہیں. طلحہ، ہمارے ایک طلحہ صاحب ہیں، وہ بھی. تو بڑے بہترین اسلوب میں یہاں پہ مناظرے ہوتے ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، طعن و تشنیع نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو مکمل آزادی ہوتی ہے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، اور درمیان میں انٹرپٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا موضوع جو ہے وہ آپ کو جو ہماری طرف سے دیا گیا ہے وہ خلافت ہے. اور جی میں اس سن رہا موضوع پہ جی اب مجھے اجازت دیں. جی ناظرین بہت شکریہ چشتی صاحب. آپ کو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ جی آپ کی وائس ہے، آپ کی آواز ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں اپنی وائس ہی سنا رہا ہوں. یہ اگر یک ہم زومش کنی، اگر زوم میتھونی زوم کنی، یہ جناب چشتی صاحب کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ. اس میں چشتی صاحب نے کہا کہ موضوع صرف خلافت رکھیں اور لکھیں، آپ کے وائس میں بھی یہی ہے. تو نیچے ہم نے جواب دیا ہے جی اگر میتھونی انو زومش کنی یک ہم تھا ہمیں بے بینن تا موضوع روشن بشه اتاق فرمان ممنون میشم اگه اینو فقط زومش کنید. ارے اینو زوم یہاں پہ دیکھیے گا جی، یہاں پہ اس ابھی کیمرے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے چشتی صاحب جو ہیں وہ یؤمنون ببعض پہ جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں کہ بعض پہ ایمان لائے ہیں، بعض کو جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ. جی یہ ہمارے چشتی صاحب، پہلے میں ان کا پروفائل کھول دوں. یہ ہمارے چشتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، چشتی صاحب یہی ہیں. چشتی صاحب یہ آپ ہی کا نمبر ہے نا؟ جی مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے اسکرین پہ ہاں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جی یہ چشتی صاحب ہیں ہمارے. چشتی صاحب کے ساتھ گفتگو. ہاں اگین اللہ نشون بے دی اینو اگین زومش کنید فقط. جی یہ بھی زوم کر رہے ہیں اس کو. یہاں عالی یک ہم دیگه یک ہم اگه بیشتر یک ہم بیشتر فقط نہیں سنی. ہاں یہ میں تھوڑا سا مزید کر دیتا ہوں. یہ پھر چشتی صاحب نے ہمیں کہا، یہاں پہ دیکھیے گا چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ اور اشارے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا چشتی صاحب میں آپ کو وائس میسج دوبارہ بھیجتا ہوں، اس کے بعد چشتی صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے. میں سے سنیے جی. آغا شریفی نے جو آپ کے لیے موضوع دیا ہے وہ ہے کہ خلافت کا مقام و منزلت اہل سنت کی نگاہ میں، یعنی خلافت کا مقام اور منزلت اہل سنت کی نگاہ میں. تو یہ دوبارہ سنواتے ہیں، ایک دفعہ سنیے، ایک دفعہ. آغا شریفی نے جو آپ کے لیے موضوع دیا ہے وہ ہے کہ خلافت کا مقام و منزلت اہل سنت کی نگاہ میں، یعنی اہل سنت کے نزدیک خلافت. جی چشتی صاحب یہ آپ کو وائس میسج بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ یہ آپ کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے نہیں سنا، آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین پہ، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. جی میں آپ نے نہیں سنا، میں عرض کر رہا ہوں یہ اسکرین ہے، میں نے کہہ دیا اور آپ کے لفظ موجود ہیں. مجھے من اینو نہ شنیدم موجود ہے، میں نے سنا دیے کہ موضوع خلافت ہی ہوگا. جی بہت اعلیٰ. یہ دیکھیے گا یہ اس پہ کہ موضوع خلافت ہی ہوگا. نہ ان سوتے من بوت پھر آپ جو اشارے میں نے کہا تھا وہ اشارے ابھی آپ کر رہے ہیں نا، وہی جی کریں آپ. پھر بسم اللہ چلیں آگے. پھر کیوں بس کر گئے؟ نہیں بس کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ناظرین کے لیے واضح کر رہے ہیں.
اگر خلافت کے موضوع سے آپ اس طرف جاتے ہیں تو جائیں، بسم اللہ، آپ اور 10 دروازے اور کھول لیں، میں 10 اور کھول لوں گا. نہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ چشتی صاحب، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بس ہم ناظرین یہ بہترین علام خیلی علی یہ دیکھیں جی، یہ میرا وائس میسج ہے اور اس کے بعد 2 اور میسج ہیں، اور یہ چشتی صاحب نے پڑھے ہوئے ہیں دونوں، چونکہ اوپر چشتی صاحب نے کہا کہ یہ اشارے مجھے کچھ کہیں اور کے نظر آ رہے ہیں، اشارے یہ پہلے سمجھ گئے اشارے تھے نظر آ رہے تھے مجھے جی کہ یہ آپ نے خلافت تو پر نہیں انہوں نے جانا، کہا کہ آپ خلافت نے دوسرے کلی ہے. دروازے دوسری گلیوں سے جانا ہے. جی تو آپ خلافت کے مسئلے سے کیوں دوسری طرف جا رہے ہیں نا؟ آپ کس آئیں طرف نا، جا رہے ہیں؟ خلفاء کی خلافت کی طرف آئیں نا، اس طرف، یا آپ نے قبول کر لیا ہے، آج آپ نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو قبول کر لیا، یہ وجہ ہے. میں کہ شما خلفائے ثلاثه رو قبول کردی به خاطر همون نمیری اونور. دیکھیں میرے مناظرے کے موضوع یہی ہے، اگر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ، اگر آپ موضوع سے خارج ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ بحث ختم کرنی چاہیے، پھر تو فائدہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک دفعہ میں یہ دفعہ دوبارہ پاکش میں کنم، کیونکہ موضوع کیا تھا. خیلی ممنون یہ ہم نے آپ کی دوبارہ میں ایک دفعہ وائس چلا رہا ہوں، اور میں اپنے تمام ناظرین کے لیے واضح کر دوں، چونکہ موضوع کلی تھا خلافت. بات یہ ہے کہ جو بھی اس کے علاوہ بھی آپ نے جو بات کی ہے، یعنی شریفی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں نے ان کی بات کا جواب دیا ہے. آپ کہیں کہ ہماری من پسند کا جواب دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آئی، میرا جواب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ درست نہیں ہے، تو وہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ نے پھر بھی جو باتیں شریفی صاحب نے صحیح مسلم کا جو حوالہ دیا ہے، شورستانی کی کتاب کا جو حوالہ دیا ہے، 2 خلیفوں کی بیعت کا جو بات کیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہو گیا چشتی صاحب، بہت شکریہ میری بات بھی سن لیجیے گا. وہ بات کریں، مزید بات کریں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ خلافت پر بات کریں. جی اگر پھر بھی بہت وہ نہیں شکریہ. کرنا چاہتے تو جو کر رہے ہیں وہ کریں. جی ٹھیک ہو گیا چشتی صاحب، ٹھیک ہو گیا. اب بات سنیے گا، ہماری سن لیجیے گا. ناظرین، ہم اپنے ناظرین کے لیے واضح کرتے ہیں، چونکہ چشتی صاحب نے جو وائس ہماری چلائی تھی وہاں پہ موضوع خلافت کا بیان کیا گیا تھا، تو چشتی صاحب نے کہا کہ موضوع کلی ہے، تو میں نے ان کے لیے یہ وائس بھیجی تھی، اور اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ موضوع صرف خلافت رکھیں، اور آپ کے وائس میں بھی یہی ہے. تو میں نے جواب دیا جی خلافت ہی ہے. دیکھیں خلافت موضوع ہے، خلافت یعنی کیا؟ خلافت تشیع تسنن، کس کی خلافت؟ کوئی معلوم نہیں ہے. تو میں نے ان کے لیے واضح کیا موضوع کیا ہے. خلافت نزد اہل سنت کے نزدیک خلافت کا کرائیٹیریا، خلافت کا پیرامیٹر، خلافت کا معیار کیا ہے، وہ کیسے خلیفہ بنتا ہے ان کے ہاں. موضوع ہمارا یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور یہ خلافت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے مبانی کیا ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ موضوع تھا. اور یہ میں نے چشتی صاحب کو واضح بھی کیا، جو وائس انہوں نے نہیں چلائی اور اب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنی. میں ایک دفعہ انہوں ستپاکش بھی کنم بات شما ادامہ دی. آغا شریفی نے جو آپ کے لیے موضوع دیا ہے وہ ہے کہ خلافت کا مقام و منزلت اہل سنت کی نگاہ میں، یعنی اہل سنت کے نزدیک خلافت کا مقام اور منزلت کیا ہے. جی یہ وائس تھی. اور اب میں چشتی صاحب آپ کی خدمت میں استاد جو ہیں وہ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ سنیے گا، اس کے بعد پھر آپ کی بھی بات پہ لے لیں گے. چونکہ میں ناظرین کے لیے واضح کروں، چشتی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے بھی سوال کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ کا امام کون ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے خلافت اہل سنت کے نزدیک. اہل سنت کے نزدیک جو خلافت کا معیار ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے سوال رکھ دیا جی امام علی کی امامت کو فلاں سے ثابت کریں، یہ کریں. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم وہ آیت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اس سے امامت کو ثابت کریں. ہمارا موضوع نہیں ہے کہ امام علی کی ولایت کو ثابت کریں. استاد در خدمت شما سے حرف تنبیہ کی. میں واقعاً توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ مناظرے میں آ جائیں اور موضوع سے خارج بات کریں، اور پھر کہیں کہ نہیں اس موضوع کے بارے میں مجھے اطلاع ہی نہیں تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مناظرے میں آ جائیں اور اسے موضوع کا ہی پتہ نہ ہو. اب جالب ہے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی مناظروں میں ایسے کام کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ایسے نہیں ہیں، مناظروں میں ایسے نہیں ہوتے. لیکن اب دیکھیں یہ خود جناب بریلوی مسلک سے ہیں. پہلے ہم دیوبندیوں سے ہم نے بات کی ہے، ابھی ایسا اتفاق نہیں ہوا ہے. ہمیں بہت افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ مجھے توقع نہیں تھی. اب ہماری بحث جو ہے وہ شیعہ کی امامت کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور مناظرے کا اعلان کریں گے کہ جس میں اس موضوع کو ہم رکھیں گے. لیکن اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ اہل سنت کی نگاہ سے خلافت ہے، جس کے اوپر کچھ دلائل بھی ہم نے پیش کی.
تقریباً 1 مہینے سے ہم جو ہے نا آپ سے اس حوالے سے بات کریں، اس مناظرے کے حوالے سے. اب 1-2 مہینے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے. مجھے تو توقع نہیں تھی یہ، تو آپ کیسے علمی مباحث کی طرف متوجہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، تو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے تحت آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ اپنا خلیفہ نہ بتائیں. اب جو ہے اب مجھے جواب دیں، وہ موضوع جو ہمارے درمیان میں طے پایا ہے، جناب چشتی صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی خدمت ہیں، اگر نہیں تو 2 حالت ہیں. ہم امیر المومنین کی شیعہ ہیں. شاید آپ جو ہے وہ اس مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، چونکہ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ میرا توقع نہیں تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے. واضح ہوا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس مناظرے کو ختم کرتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ہمارا مناظرہ ہوا ہے، چشتی صاحب نے جواب نہیں دیا. آپ جائیں چشتی صاحب، آمادہ ہو جائیں، تحقیقات کر لیں اپنی، اور پھر جو ہے آ جائیں اسی موضوع کا جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. یا نہیں، اگر آپ جو ہے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے سوالاتوں کے جوابات نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے کسی استاد کو بھیج دیں اس مناظرے پہ، اس موضوع کے اوپر مناظرہ کر لیں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ کسی اور حاشیے میں نہ جائیں، اسی موضوع پہ آپ کنٹینیو رکھیں گے مناظرہ یا نہیں، تاکہ ہم اپنے ناظرین کے وقت ضائع نہ کریں. جی چشتی صاحب آپ جواب دیجیے گا، کیونکہ اب یہ مناظرے کا ٹائم نہیں ہے. جو استاد نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ترجمہ آپ کے یہ پہنچ چکا ہے، تو آپ سے یہ ہم تقاضا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ اسی کا آپ جواب دے دیں جو استاد نے چیزیں بیان کی ہیں، تاکہ پھر یہ مناظرہ آگے بڑھے، لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو موضوع خلافت کا تھا، یا میں نے سمجھا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سمجھا نہیں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں نے واضح الفاظ میں اور کئی بار اس بات کا تکرار کیا، کیونکہ مدعی آپ تھے، آپ نے خلافت کا نام لیا اور خلافت کے مسئلہ اور خلافت کا موضوع رکھا. پھر اس میں سے آپ کسی طرف بھی چلے جائیں، جیسا کہ خود انہوں نے بیان کیا کہ اس خلافت کے مسئلے میں تو بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس پہ خلافت شیعہ کے ہاں یا اہل سنت کے ہاں کیا ہے، تو پھر آپ نے خود اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی نا پہلے. تو مسئلہ خلافت آپ نے دیا ہے، پھر بھی آپ نے جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے، تو جو آپ نے سوالات کیے، میں نے آپ کے سوالات کے جواب دیے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے. میں نے آپ نے صحیح مسلم کی روایت کی بات کی، میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے. آپ نے 2 بندوں کی 3 بندوں کی بیعت کی بات کی ہے، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے. اصول کافی کی روایت سے جواب دے دیا ہے. اب اگر آپ کو پسند نہیں ہے میرے جواب، تو وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ آپ یا تو میرے جواب سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں شاید، ورنہ جواب میں نے آپ کو دی ہے. یہ نہیں کہ میں نے اپنی ٹرن میں آپ سے کوئی بد کلامی کی ہے، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ آپ نے 1-2 جملے بولے ہیں، لیکن میں نے ان کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ کس کی بیعت پر ہے، بیعت پر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہے، یا جاہلیت کی موت پہ مرا. پھر آپ نے پھر اسی بات کو پھر دہرایا اس بات میں بھی. تو پھر آپ مزید بھی اگر اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اسی بات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء یا صحابہ کرام میں جو اختلاف رہا مسئلہ خلافت پر، فلاں کے ہاں جو ہے نص کے ساتھ نص سے خلافت ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، شورا سے ثابت ہے، بیعت صحابہ سے ثابت ہے، سقیفہ کا مسئلہ ہے، آپ اس پہ بھی لے آنا چاہتے ہیں یا اس سے نیچے آنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ اوپر سے بات شروع کریں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اوپر سے آئیں، تو آپ اوپر سے نہیں آئے، آپ نے تو شورستانی سے بات شروع کر دی. اگر آپ نیچے سے بھی آنا چاہتے ہیں کہ تفسیرانی یہ کہتے ہیں، فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں، قرطبی یہ لکھتے ہیں، فلاں یہ لکھتا ہے، فلاں یہ لکھتا ہے، تو آپ کہیں کہ اہل سنت کے فلاں علماء جو ہیں یا فلاں جو امام سمجھے جاتے ہیں یا ان کا نام ہے، تو ان کے ہاں خلافت جو ہے وہ ایسے ہے. تو میں ان کا جواب دوں گا. جی میں حاضر ہوں. بسم اللہ. بھاگ نہیں رہے ہم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ موضوع کو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. چھوڑنا تو ہم چاہتے ہی نہیں ہے نا انشاءاللہ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ چلیں، اس طرف نہیں چلتے، پہلی تو بات ہے اس طرف چلیں. اس طرف نہیں چلتے تو اس طرف بھی آپ چل پڑے ہیں، تو بسم اللہ. میں آپ کا وقت نہ ضائع کرتا ہوں، نہ
اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا. جی بسم اللہ، میں بات آپ کی سن رہا ہوں، آپ بول لیں. جی چشتی صاحب استاد پھر آپ سے وہی تقاضا کر رہی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ خلافت ہمارے ہاں کیسے ہے، اجماع سے ہوگی، نص سے ہوگی، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. استاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. یہ استاد بیان کریں گے، میں ترجمہ کروں گا آپ کے لیے. جی آقای مولوی چشتی، به چشتی صاحب، من کار به مفتی عثمانی و مسلم و اینها ندارم. مجھے مفتی عثمانی اور مسلم سے کوئی کام نہیں ہے. از کافی روایت میخوای بخونی، میخوام بگم موضوع مناظره اگر آپ کافی سے روایت پڑھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا شیعہ خلافت پر، تو میں آپ کو کہوں گا آپ موضوع سے نکل رہے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلافت کا مقام، آپ موضوع سے خارج ہیں. آپ یہی موضوع رکھیں، اگلے ہفتے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارے کیا کون سا خلیفہ ہیں، کیا دلائل ہیں، وہ پہ بیان کر لوں گا. دیکھیں میرا سوال یہ ہے، اب آپ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دیں. موضوع یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلافت کا مقام. اگر آپ ایک سنی ہو کر ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے اور موضوع سے خارج نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے. لیکن پھر اگر میں آپ سے پوچھوں اور پھر کوئی جواب نہ دیں، پھر آپ موضوع سے خارج ہو کر کہیں اور باتیں شروع کریں کہ جس کا کوئی ربط ہی نہ ہمارے موضوع سے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا. آپ مجھے ایک جواب دیں تاکہ واضح ہو جائیں، واضح ہو جائیں، یا پھر جو ہے خداحافظی کر لیں. جی چشتی صاحب ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں. چشتی صاحب عرض کروں ایک چیز آپ کی خدمت میں، مؤدبانہ عرض کروں، چونکہ موضوع جیسا کہ آپ ناظرین کے لیے بیان کیا کہ خلافت اہل سنت کے نزدیک، اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے. آپ یہ بتائیں، یہ آپ کا سوال کرنا اس موضوع کے ساتھ مربوط ہے؟ جی الزامی طور پہ کہہ سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے سوال، آپ کی مناظرین نہیں کرتے. موضوع سے مربوط ہونا چاہیے. چلو میں کہتا ہوں، چلو میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا. آپ نے چلو بات کو شروع کرتے ہیں، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم خلافت کا جو مسئلہ ہے اس پر ہمارے جیسا کہ محققین کی رائے ہے کہ خلافت پر نص ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ہم خلافت کو کیا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے لیے نص ہے. چلو آ جائیں، اس طرف آ جائیں. تو تایمش بگه الان میخواد از در موضوع مناظره یہ اپنے ٹائم میں پھر آپ کہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے اس موضوع پہ بات کریں گے یا نہ آپ جا کے شیعہ عقیدے پہ بات کریں گے؟ چشتی صاحب عرض کروں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ من باب الزام میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا خلیفہ کون ہے. اگر موضوع ہمارا ہو کہ خلافت اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے، تو یہ مشترکہ موضوع ہے. آپ پوچھیں بھائی خلافت آپ کے نزدیک بھی یوں ہے تو یوں ہے. یہ موضوع کا ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع ہمارا کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ایک کرائیٹیریا کیا ہے خلافت کا. آپ کے نزدیک خلافت اور خلیفہ کا مقام کیا ہے، یہ موضوع ہے ہمارا. تو آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ بتا دیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص ثابت ہے، جیسا کہ محققین کی رائے ہے، اور وہ خلیفۃ الرسول ہیں، یہ ان کا مقام ہے. خلافت نص ثابت ہے. اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے، اور بتائیے. اصلا یہ متوجہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میری باتوں کا. مجھے ابو بکر کی خلافت سے اس وقت کوئی کام نہیں ہے میرے بھائی. میرا سوال جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ یہ بندے جو باتیں کر رہے ہیں اس کا ہمارے موضوع سے کوئی ربط نہیں ہے. میں ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے جناب ابو بکر کی خلافت سے. آپ حاضر ہیں کہ ہمارے موضوع پہ بات کریں یا نہیں؟ اگر آپ حاضر ہیں تو بات کر لیتے، ورنہ فائدہ نہیں ہے. جب ہم کہیں کہ اہل سنت کے نزدیک خلافت اور امامت ہے، جب ہم کہیں کہ خلافت کی کیا مقام ہے، تو واضح ہے نا، واضح ہے نا، موضوع بالکل واضح ہے. موضوع میرے یہی ہے، اہل سنت کے نزدیک خلافت و امامت کا مقام، اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کی نظر میں. اب میں شیعہ، میرا خلیفہ کیا ہے، کون ہے، اس کا اس موضوع سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. واضح ہے، بہت سادہ سی بات ہے. آپ باب الزام کی بات کر رہے ہیں. باب الزام جب موضوع سے خارج ہے تو اصلا باب الزام نہیں آتا. میں تقریباً 19 اہل سنت کے مبانی، عقیدتی مبانی یہاں پہ میں پہلا سوال میں نے پوچھا ہے، وہیں پہ آپ بریک اپنے لگا لی.
اور آپ نے خود ہی کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ سوال پوچھیں گے. دیکھیں پہلا سوال ہی آپ کو اب کے مبانی کے مطابق اسلام کے دائرے سے اور سنی کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کسی اور چیز سے کوئی کام نہیں ہے. اہل سنت کے نظر میں اہل سنت کے عقیدہ میں خلافت کے حوالے سے آپ حاضر ہیں کہ یہ موضوع کنٹینیو رکھیں یا نہیں؟ اگر آپ حاضر نہیں اور آپ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں شیعوں کا خلیفہ کون ہے تو پھر ہم آپ سے خدا حافظ کہیں گے. ہم نے کئی دفعہ بندیوں سے مناظرے کیے ہیں، واللہ بہت بری بات ہے آپ کے لیے. آپ سے ہم نے کتنے وقت سے جو ہے وہ ہم آہنگ کر رہے ہیں. 2 مہینے کے بعد آپ سے رابطہ رکھنے کے بعد آپ سے جب مناظر کے لیے بیٹھ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ موضوع کا پتہ نہیں ہے. ابھی 20 منٹ سے زیادہ میں صرف یہ آپ کو بیان کروں کہ ہمارا یہ موضوع ہے جناب، ہمارا یہ موضوع ہے. جو آپ بول رہے ہیں اس کا ہمارے موضوع سے کوئی ربط نہیں ہے. ایک اور جلسہ آپ رکھیں، ایک اور مناظرہ آپ رکھیں گے کہ چشتی صاحب آئیں گے کہ شیعہ کی نگاہ میں امامت اور خلافت کا کیا مقام ہے. دوسرا مناظرہ رکھیں گے اس کے اوپر. آپ جو سوال پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. اب جو ہے بہت ہی ہم موضوع سے خارج لیں گے، ہمارے ناظرین کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی. اب اگر دوبارہ آپ کسی اور موضوع پہ جائیں گے تو پھر آپ سے خداحافظی کہیں گے. جی چشتی صاحب میں ایک دفعہ نہ واضح کر دوں تمام ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی خستگی ہو گئی ہے. پانی آپ بھی پی لیں، ہم بھی جو ہے تھوڑا پانی پی لیتے ہیں. سوال یہ ہے، بات یہ ہے چشتی صاحب، دیکھیں میں موضوع کو اگر ترجمے میں کہیں پہ آپ کو شاید مشکل پیش آ رہی ہے تو میں یہاں پر سیدھا ڈائریکٹ آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں. آپ جا رہے ہیں کہ جناب ابو بکر کی عمر کی خلافت کے اوپر نص. ہم نے یہ نہیں موضوع رکھا تھا کہ بھائی خلافت ابو بکر خلافت عمر ان موضوع ماں نہ بود. ہمیں تھوڑے استاد مصداق کی بحث، اصل مصداق کی بحث نہیں ہے. میرا بحث یہ ہے سنیوں کے ہاں خلافت کے اور امامت کے مطابق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس نظریات اور مبانی سے میرے کچھ سوالات ہیں. اب اس سے کوئی تعلق نہیں کہ شیعہ کا امام کون ہے، خلیفہ کون ہے، یہ خارج ہے اس موضوع سے. تمام ناظرین اور چشتی صاحب کے لیے واضح کرتا ہوں. چشتی صاحب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عمومی مبانی جسے ہم علمی اصطلاح میں، آپ بھی ماشاءاللہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے شاگردان بھی ہیں. مبانی کیا ہوتے ہیں؟ مبانی ہوتی ہیں وہ بیسز کہ جس کی بنیاد پر ایک خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے. ہم اس وقت مبانی پہ بحث کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں مصداق کی طرف. آپ ماشاءاللہ اگر ایک آپ کے بقول آپ ایک علمی شخصیت ہیں تو ہم مبانی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ حضرت ابوبکر کی امامت خلافت آیت سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، فلاں ثابت ہے. بابا یہ مصداق ہے، ہم مبانی پہ بات کر رہے ہیں. مصداق اور مبانی میں فرق سمجھیں. آیت اور حدیث تو مصداق نہیں ہے نا، وہ تو مصادر ہے نا، میں نے بتا دیا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آیت سے ابوبکر صاحب کی خلافت ثابت کر رہا ہوں، یہ آپ مصداق کی طرف جا رہے ہیں. جی بات کر لیں، آپ کر لیں. جی چشتہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں تمام ناظرین کے لیے واضح کریں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ جب ہم آتے ہیں امامت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امامت کا کرائیٹیریا کیا ہے. اہل تشیع کے نزدیک آپ کس کو امام کہتے ہیں، اس کے لیے کون سی چیزیں ہونا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. جب وہ ہم مرحلہ طے کر لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے، یہ جو ہم نے ایک دائرہ کار بنایا ہے، اس میں یہ افراد داخل ہوتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. میرے عزیز چشتی صاحب ابھی ہم مبانی پہ بات کر رہے ہیں. استاد آپ سے پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان روایات کی آپ شخصیت کی تعین کرتے ہیں اور آپ کے استاد نے بھی کی، حضرت علی کی، تو میں نے بھی کر دی ہے. تو پھر آپ کو کیوں تضاد نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی کی طرف نہیں گئے چشتی صاحب. حضرت علی کہاں سے آ گئے؟ مبانی پھر مصداق کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں چشتی صاحب آپ کے استاد نے کہا ہے کہ ہم حضرت علی کی بیعت پر ہیں، اور آپ کے استاد نے بولا ہے پیچھے ریکارڈنگ میں، آپ سن لینا. اصلا متوجہ نہیں. ابھی آپ نے بھی بولا ہے کہ ہم جب اصلا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ پھر کہیں چلے گئے. اب یہ دیکھیں ابوبکر کی خلافت نص سے ہے یا نہیں. دیکھیں اصلا مجھے لگتا ہے اس کو اصلا مناظر کے موضوع ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کیا یہ مجھے کہیں گے مناظر میں کیا بولوں. ٹھیک ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں. موضوع آپ کو اگر سمجھ آ چکا ہے، ایک دفعہ استاد یہ دوبارہ میری
تست میکنیم مثلا یه 5 دقیقه میریم ایشون 5 دقیقه میدیم سوالاتی رو دوباره شما مجزا کنید منقع یعنی خیلی واضح مطرح کنید اگه ایشون دوباره همینجوری جواب دادن بعد دیگه پھر میبینیم درسته استاد خوبه یہ ٹیسٹ میکنیم یہ ٹیسٹ تو یہ ایک دوبارہ ناظرین وقت آپ کا نہیں لیتے چشتی صاحب کا نہیں لیتے چشتی صاحب 5 منٹ ابھی استاد گفتگو کریں گے موضوع کو دوبارہ سے جو ان کے سوالات ہیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے یہ 5 دقیقے یہ 5 منٹ جو ہے رکھتے ہیں یہ ہم ایک کہتے ہیں ٹیسٹ لے رہے ہیں دوبارہ سے کہ دیکھتے ہیں کہ چشتی صاحب پھر اسی پہ آتے ہیں یا پھر بات ادھر سے ادھر جو ہے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانوتی نے کنبا جوڑا والا حساب بن جاتا ہے. جی بسم اللہ چشتی صاحب آپ ذرا 5 منٹ استاد کے سنیے گا 5 دقیقے رو شما استاد فرمان اگر 5 دقیقے رو جب بھی آ رہی استاد صحبت میکنن استاد بے فرمایید. خیلی خوب این برادر عزیزمون یه ادعایی داره میگه من یہ ہمارے بھائی کے کچھ دعوے ہیں. سوال پرسیدم میں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ آپ ایک اہل سنت کے عنوان سے آپ کے اوپر خلیفہ کی بیعت واجب ہے, اس کی بیعت نہ کریں گے تو آپ جاہلیت کی موت پہ مریں گے. اہل سنت کے مبانی ہیں, اہل سنت کی کتابوں سے ہیں, تو آپ کا خلیفہ کون ہے اس وقت؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, بالکل واضح ہے. مفتی عثمانی برای ما حجت نیست. آپ نے کہا مفتی عثمانی ہمارے لیے حجت نہیں. بھائی میں مفتی عثمانی نہیں لے کے آیا ہوں, صحیح مسلم کی صحیح حدیث لے کے آیا ہوں. جناب امام اور خلیفہ کی بیعت کے اوپر جو روایات ہیں وہ آپ کے ہم متواتر ہے, کوئی ظنی اور گمانی روایت نہیں ہے. آپ لگتا ہے کہ آپ کو اہل سنت کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے, کم اطلاع ہے. مسلم سے میں نے روایت پڑھی ہے. ایک اور بات جو میں کر رہا ہوں یہ انہی روایات کے مطابق آپ کے علماء نے تصریح کی ہے کہ امامت اور خلافت ضروریات دین میں سے ہیں, اصول دین میں سے ہیں. آپ کے علماء نے لکھا ہے بلکہ اہم الواجبات میں سے ہیں, اہم واجبات ہیں. مثلا عقیدۃ الطحاویہ دیکھیں آپ کے ہاں درسی کتاب ہے, یہ اعتقادی کتاب ہے. یہ طحاوی کی کتاب میں کیا کہتے ہیں مذاہب اہل سنت از جملے جناب ابو کہ حنیفہ اہل سنت کے مذاہب از جملہ جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں کہ جو اصول الدین میں سے ہیں. کیا ہے اصول الدین میں سے؟ خدمت شما عرض کنم یکی از اون مواردی که ایشون انہی موارد میں سے ایک کیا ہے اصول الدین میں سے, وہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ خلیفہ کی بیعت ہے اور اس سے آپ اس کے اوپر خروج نہیں کر سکتے. اب میں متن جو ہے آپ کے سامنے متن پیش کرتا ہوں. یہ متن ہے عقیدۃ الطحاویہ, 47 صفحہ پہ, 47 صفحہ پہ. یہ دیکھیں یہ عبارت آپ پڑھ لیں. یعنی مذاہب اہل سنت رو حنفی و مالکی و شافعی اینا همه رو بردی زیر سوال. آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, ظنی دلیل کے اوپر ہے, تو آپ نے ان تمام مذاہب کی مخالفت کی ہے. احناف کے فقہ بھی باطل ہو گئی, دیگر کی بھی باطل ہو گئی. بس آپ خود سمجھتے ہیں. اب یہ اہل سنت عالم ہے, یہ خود اس کو باطل کرا دے. آپ کے ہاں اصل ہے اصول الدین میں سے اصل یہ ہے, اور اس کی مخالفت خلیفہ کی مخالفت کفر ہے. یہ دیکھو منہاج الاصول بیضاوی لکھتے ہیں, اس کو 75 صفحہ پہ تصریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں فروعات میں سے ہیں جو کہ موجب کفر نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں کہ جو موجب کفر ہیں وہ کیا ہے, وہ امامت ہے, کہ جس کا انکار کیا ہے وہ کفر ہے. اہل سنت علماء نے الی ما شاء اللہ اس بحث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مثلا ایک اور کتاب میں آپ کو بیان کرتا ہوں, خلافت دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جناب قرطبی لکھتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نسب امام کے اوپر ہے کہ جس کے خلاف کہ جس میں اس امت کی کسی بزرگ کو کوئی شک نہیں ہے, تمام اہل سنت کا اجماع ہے. پھر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب جناب ابو بکر وہ اس دنیا سے جب رحلت اس نے ہونا تھا تو اس نے اپنا جانشین معین کیا.
یہ دلیل واضح ہے کہ یہ کام واجب ہے خلیفہ کو معین کرنا اور دین کے رکن میں سے ہے۔ یہ جامع الاحکام القرآن قرطبی کی کتاب پہلی جلد میں اسی کے اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا خلافہ، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں، فی وجوب نصب امام، امام کے نصب کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آیت کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے ایک امام کے نصب کرنے میں، یہ دیکھیں قرآنی دلیل ہے، یہ اصل ہے اصول الدین میں سے۔ اب ابن تیمیہ کا قول بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ فقط خلافت واجب ہے بلکہ اوجب الواجبات میں سے ہے۔ یہ آپ کے ہاں رکن ہے دین میں سے، یہ ہے اوجب الواجبات، تو یہ خلیفہ آپ کے ہاں کون ہے؟ شکریہ استاد نے جو ہے وہ پھر سے دوبارہ سے اپنی بحث کو دیکھیں بنیاد کے ساتھ لے کر آئی ہیں کہ آپ کے نزدیک امامت کا یہ کرائیٹیریا ہے، تو اس کرائیٹیریے پہ اس زمانے میں کون پورا اتر رہا ہے؟ استاد نے بڑے اچھے انداز سے سوال کو بیان کیا ہے۔ اب چلتے ہیں چشتی صاحب کی جانب۔ جی چشتی صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، 5 منٹ آپ کے شروع ہوتے ہیں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی شریفی صاحب نے پہلی تو واضح ہے کہ زیادہ تکرار پھر اسی بات پہ رکھی کہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے اور موضوع وہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو میرے پاس اس بات کا علم ہے مسئلہ خلافت کے حوالے سے یا نہیں ہے، میں تو پہلے بھی بہت کہہ چکا ہوں، اگر آپ میری ریکارڈنگ کو سنیں گے تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے۔ میں بار بار ایک بات کو آپ کی طرح دہرانا نہیں چاہتا جس طرح آپ صحیح مسلم کی روایت کو دہرا رہے ہیں، اور دہرانے کے بعد ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیعت کی روایات ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے علم کا بھی آج مجھے جھلکی یہ بھی آج بھی نظر آئی ہے، پہلے بھی بہت جھلکی خیر میں نے دیکھی ہیں کہ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی جو آپ نے پیش کی ہے کہ اس کو آپ تواتر کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظنی نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے موتی آج نکال کے رکھا ہے سامنے، یہ ہمارے علم میں آ گیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو بیعت کی جتنی بھی روایات ہیں سب کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے تواتر ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کا تواتر ثابت بھی پھر کریں تو ثابت تو آپ نہیں کریں گے، پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں اور مجھے بھی ہٹا رہے ہیں، تو آپ اس کو تواتر کہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تحاوی میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصول دین میں سے ہے خلافت جو ہے، خلافت اللہ کے قرآن سے ان کی خلافت ثابت ہے جن کی خلافت کے ہم قائل ہیں، اور آپ خود بھی نام لے چکے ہیں، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں اس بات کی طرف آنا چاہ رہے کہ جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں ان کی خلافت کو بھی مانتا ہوں اور ان کی خلافت کو اللہ کی طرف سے مانتا ہوں، اور خلافت ان کی جو ہے واجب ہے۔ اب سن لیا ہے کہ ابھی بھی نہیں سنا؟ ان پر آیات ہیں، آپ تو علماء کے دلائل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحاوی نے یہ لکھا ہے یا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ مذہب ہے اس بارے میں، یا فلاں کا یہ مذہب ہے، تو کسی کے ساتھ اختلاف بھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن جو خلافت ہے اس کا مقام یہی ہے کہ یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور ان کی خلافت ثابت ہے۔ ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں، آپ تو صرف خلافت کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم شخصیت کی تو بات ہی نہیں کرتے، نہ ابو بکر کی بات کر رہے ہیں، نہ حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں، نہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ خلافت جو ہے وہ ان خلفاء کی اللہ کے قرآن سے مصادر کتب، میں نہیں تقی عثمانی کا نام لیتا، پتہ نہیں آپ کیوں ہر ٹرم میں اس کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے آپ کو، شاید آپ پڑھیں یا مجھے پڑھنے دیں، میں آیات پڑھ کے بتاتا ہوں کہ خلافت اللہ کی نظر میں یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ ہے، صحابہ کی نظر میں خلافت یہ ہے، اور علماء کی نظر میں یہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں شروع کر دیتا ہوں اگر آپ نہیں آتے اس پہ تو۔ جی آپ نے بات مکمل کر لی چیز صاحب؟ ٹائم رہتا ہے میرا؟ جی 2 منٹ رہتے ہیں، استاد پوچھ رہے ہیں کہ خلیفہ اس وقت ان کا ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیں۔ جو آپ کا خلیفہ ہے آپ اس کا جواب دے دیں گے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جی آپ جواب دے دیں، میں جواب دے دوں گا، کیونکہ آپ نے صحیح مسلم کی روایت سے اس کو جوڑا ہے، تو وہ آپ کا جو جوڑ ہے وہ بالکل بے جوڑ ہے۔ اگر آپ جوڑیں گے اس کو تو میں جوڑوں گا، اور میں جوڑوں گا اور میں اس کو پھر پورا کر کے اس کو توڑوں گا، پھر آپ تیار ہو جائیں، پھر آپ جو ہے اس کو ختم نہ کریں، چلیں آگے۔ بہت شکریہ چیز صاحب، آپ نے اپنے وقت کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیو رکھا اور بات کو مکمل کیا۔
الحمد سچ شکر کنی. جی اب کیا کریں, استاد سے پوچھتے ہیں. دیکھیں یہ حاضر نہیں ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دے. جب جواب نہیں دیں گے تو میں دوسرا تیسرا سوال بھی یہاں پہ رکھوں گا تو فائدہ نہیں ہے. یہ جواب تو ویسے بھی نہیں دے رہے, تو اس کو تو مناظرہ نہیں کہتے نا, یہ کہتے ہیں کہ ضنی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے اعتقادات میں سے ہیں جو اجماعی ہیں, تو کیا آپ کے اعتقادات وہ خبر ضنی سے لی گئے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے اعتقادات کو جو ہے نا رد کر رہے ہیں. ابو حنیفہ سے لے کے آیا, عقیدہ تحاوی سے لے کے آیا, ابن تیمیہ سے, تمام اہل سنت کے تمام مذاہب سے لے کے کہ اہل سنت کے ہاں خلافت ضروری دین ہے, اصول الدین میں سے ہے, ارکان الدین میں سے رکن ہے, اوجب الواجبات ہیں, اجماع بھی ہے اس کے اوپر, قرآن, روایات اور فہم صحابہ, یہ تمام لے کے آیا ہوں. مسلم و بخاری کی روایت لے کے آیا کہ ہر عصر ہر زمانے میں ایک امام کی بیعت واجب ہے. آپ سے میں نے پوچھا کہ وہ امام وہ خلیفہ آپ کا کون ہے, تو وہ مرگی جاہلیت میں مر جائے گا. تو یہ جواب نہیں دے رہا. خود جب یہ جواب نہیں دے رہا تو پھر تو باقی کوئی بات ہی نہیں, کوئی مناظرے کی بات ہی نہیں رہی یہاں پہ. تو میرا اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں, چلے میں بھی پوچھتا ہوں. از این طرف میگه اینا باطله, درسته؟ از این ور میگه ما خلافت رو از قرآن ثابت می‌کنیم. اچھا, کہتے ہیں کہ خلافت ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں. نکته دوم, یہ آپ کا تناقض ہے. خلافتی است که از قرآن ثابت, دوسرا نقطہ جو آپ سے کہ وہ خلافت قرآن سے جو ثابت ہے, اہل سنت کے اجماعی عقیدہ ہے, روایت میں متواتر ہے, فہم صحابہ بھی یہی ہے, علماء کا بھی یہی فہم ہے, اوجب الواجبات بھی ہیں, در قرآن هم خلافت ابوبکر و عمر ثابت ہے, اور قرآن میں بھی ابوبکر و عمر کی خلافت ثابت ہے. از دنیا میره بدون که تعیین, اور دوسری طرف دیکھیں پیغمبر جا رہے ہیں اس دنیا سے اور کوئی اپنا خلیفہ معین نہیں کر رہے. تو یہ کیسے اوجب الواجبات ہیں, کیسے رکن من ارکان الدین ہے کہ جو صاحب شریعت بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. من حقیقت نمیدونم, خود من موندم که مثلا ایشون نه موضوع رو گرفت, یہ اس کو نہ موضوع سمجھ میں آ گیا نہ میرے سوالات کا جواب دے رہا ہے. میں ابھی بس ختم کرتا ہوں. میں 12 سال ہوئے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, تقریباً 300 سے زیادہ میں نے مناظرے کیے ہیں, تقریباً 30 سے زیادہ میں چینل پہ گیا ہوں, چینل پہ مناظرے کیے ہیں. کوئی بھی آج تک میں نہیں ملا کہ کوئی اہل سنت آئے میرے سامنے بیٹھ جائے اور میرے اس سوال کا صحیح جواب دے. ہمارے مناظرے کا موضوع یہی ہے, تو اگر آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میں معذرت یہ جملے جامع کنم همون سوال شما رو استاد نے جو سوال کیا من مطرح کردم. من گفتم آخر بحث استاد, یعنی آخر بحث استاد کے سوال یہ ہے کہ اس امامت اور خلافت کے کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ این معیار خلافت و جائے گا امامت رو کہ استاد فرمودن الان خلیفہ شما کیے. ایشون گفتن, انہوں نے کہا کہ تھا موقعی کہ استاد شما نگه که امام کیے, من نمیگم, یعنی از شما کمک میخواهد, میگه که شما کمک کنید, خلیفہ خودتون رو بگید تا من بگم. اچھا میں تھوڑا سی ان کی مدد بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جب تک وہ اپنا خلیفہ نہیں بتائیں گے, چشتی صاحب اپنا خلیفہ نہیں بتائیں گے تو استاد جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اپنا خلیفہ بتانے لگے ہیں, پھر ہم چشتی صاحب سے ان کے خلیفہ کا پوچھیں گے. استاد بے فرمائید. خلیفہ من از روایات متواتر روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں اور اہل سنت کے صحیح سند روایات کے مطابق, اگرچہ یہ خارج ہے موضوع سے یہ بات, لیکن آپ کے احترام چشتی صاحب آ کے یہ سنن ابن ماجہ دیکھیں, دوسرے جلد پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بیعت کرو مہدی کی, فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي, الہی خلیفہ 12واں خلیفہ, 12 جو 12 خلفاء ہیں, پیغمبر نے جو کہا ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے اور ان کا جعل, ان کے نصب کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ 12 خلفاء کہ وہ تمام کے تمام اہل حق ہیں, وہ صالح ہیں, وہ سب کے سب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں, اور ان میں سے 12واں خلیفہ وہ شیعہ اور سنی کے اجماع کے مطابق امام مہدی ہیں. یہ میرا خلیفہ ہے, یہ مہدی صاحب الزمان ہے. اب مجھے پتہ نہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں نے بتا دیا. اب اس سے دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دیں. ان کا جو ہے خلیفہ صاحب, استاد نے آپ سے سوال پوچھا تھا, آپ نے کہا کہ یہ اپنا بتائیں گے تو میں اپنا بتاؤں گا, اگرچہ موضوع سے خارج ہے, یعنی خارج از موضوع بود.
ہم موظف نہیں ہیں، کیونکہ خلافت اور امامت نزد شیعوں کے نزدیک کیا ہے، یہ بحث نہیں تھی کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق امام اور خلیفہ بتائیں، لیکن پھر بھی آپ کا احترام رکھتے ہوئے، چشتی صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کا احترام رکھتے ہوئے استاد نے نام بتا دیا. اب بسم اللہ کریں. 1 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے، 1 دقیقے بے شمیر استاد کے پاسوں کے ان سوالوں پہ. اس سوال کا جواب دے دیں کہ اس وقت آپ کا امام اور خلیفہ کون ہے. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. علی شریفی صاحب نے اس گفتگو میں یہ کہا ہے کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کسی خلیفہ کو نامنیٹ نہیں کر رہے. یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے، جیسا کہ حسب معمول ان کی اور بھی علماء کافی سارے یہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں ان کے اس سوال کے جواب میں جو ہے حدیث پیش کر رہا ہوں، اور یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں حدیث صحیح مسلم سے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس دلائل ہیں. چونکہ وہ اس طرف نہیں آ رہے تو اس لیے میں جو ہے صرف اس وقت ایک ہی حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس کے جواب میں جو انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو خلیفہ نہیں مقرر کر رہے، تو یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی بات کا جواب ہے. آپ یہ پھر نہ کہنا کہ آپ موضوع سے نکلے ہیں یا آپ نے یہ بات کی ہے، یہ موضوع بھی ہے اور جواب بھی ہے. یہ سوال نہیں تھا، سوال یہ نہیں تھا چشتی صاحب. انہوں نے سوال کیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے چشتی صاحب. میں نے سوال دہرایا ہے، میں دہرا دیتا ہوں چشتی صاحب، میں سوال دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کیا جواب دینے دینا مجھے. اب وہ بھی اس کا بھی جواب دوں گا. خلیفۃ اللہ والی بات جو کی ہے اس کا بھی جواب دوں گا. ہاں انہوں جواب بول رہے ہیں میری باری میں کیوں بول رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ ادامے پہ دی، بولیں بولیں. میں نے آپ کے سوال سنے ہیں، خلیفۃ اللہ والی بات کا بھی جواب دوں گا، اس کا بھی دوں گا. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرض دیلی ابا بکر ابا کے واقعہ کے حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. نبی علیہ السلام نے یہ مرض کے دنوں میں ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ خواہش نہ کرے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، ابو بکر سے زیادہ حقدار ہوں. ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی حقدار نہیں ہے. اللہ اور مومنین ہر ایک کا انکار کر رہے ہیں سوائے ابو بکر کے. یہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کا نام لے کے ان کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا. یہ آپ کے سوال کا ایک جواب دیا گیا. دوسرا آپ کا سوال تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ نے جو خلیفۃ اللہ والی روایت پڑھی ہے اس روایت کے اندر وہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ وہ روایت پڑھی ہے اور اس روایت کے اندر جو ہے انقطاع ہے، اور اس انقطاع کی وجہ سے وہ روایت صحیح نہیں ہے. میں ابھی آپ کو اس کا راوی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا امام جو ہے وہ امام مہدی ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ان کا امام ہے اور اس کی وہ بیعت کریں گے. تو خلیفۃ اللہ والی جو آپ نے روایت پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں بھی اس کو سامنے لے کے آتا ہوں، اس کے اوپر جرا موجود ہے جناب والا، وہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی اس پر بڑا زور دیا ہے. اور نہ ہی آپ کے جو امام مہدی ہیں یہ ان کا وجود ہی ثابت نہیں ہے. کافی خود انکار کرتی ہے کہ امام حسن عسکری کا بیٹا ہی نہیں تھا، اور پھر امام حسن عسکری کا بیٹا ہی نہیں تھا جب، تو پھر وہ آپ کے امام کیسے ہیں؟ خود آپ کے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی بیعت نہیں ہے. خود اصول کافی کی 2 روایات آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ وسائل الشیعہ کے اندر 5 روایات ہیں، اور اس کے اوپر باب قائم کیا ہے عاملی نے کہ کسی اہل کتاب کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. موضوع نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو ثابت کریں. آپ 2 چیزیں انقطاع خلیفۃ اللہ والی بات کی ہے نا، آپ نے آئے ہیں نا، آپ آئے ہیں تو اب لے لیں. جی جی ٹھیک ہے چشتی صاحب، آپ بات مکمل کر لیں اپنی، تاکہ پھر ہم استاد کی بات سنیں، پھر آگے ختم کریں اسے. یہ لازم. جی چشتی صاحب نے اپنی بات مکمل کر لی ہے. چشتی صاحب اس کی سند میں راوی ہے ان ابی قلابہ، اس کی وجہ سے جناب والا یہ روایت ضعیف ہے. جی دوبارہ سے کون؟ اس کی سند میں یہ راوی ہے ابی قلابہ. ابی قلابہ روایت شاذ کے بخاطر ان ضعیف. یہ انانا سے روایت کر رہا ہے، سنن ابن ماجہ میں اس کی روایت ہے، اور باقی کتابوں میں بھی یہ آئی ہوئی ہے، اور یہ مدلس ہے. انانا سے روایت کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے البانی نے بھی ضعیف ہونے کا حکم لگایا، اور نہ بھی لگایا تو اصولی طور پہ ضعیف ہے. میں البانی کی بات بھی نہیں کرتا اور زبیر الزئی کی بات بھی نہیں کرتا. جی یعنی آپ جی جواب آپ کا ہو گیا.
ٹھیک ہے چشتہ، بات ہوگی مکمل، بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ کی بات مکمل پہنچ گئی ہے۔ استغفر اللہ، جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ وہ جی بھگا کے لائے، فرق کر کے فلاں کر کے لائے، جو آپ نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے ہم تمام ناظرین آپ کی خدمت میں، چاہے شیعہ چاہے سنی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، چشتی صاحب سے پہلے شروع سے ہی پہلے ہی وقت سے استاد نے یہ سوالات رکھے، ایک ہی سوال رکھا، ابھی سوالات میں تو گئی نہیں نا، پہلا سوال رکھا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں شیعہ جب تک اپنا نہیں بتائے گا ہم نہیں بتائیں گے، ہم شیعہ کی مدد چاہتے ہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے اپنا امام بتانے سے انکار کیا چشتی صاحب نے، آخر مناظرے تک چشتی صاحب نے اپنا امام اور خلیفہ ابھی تک نہیں بتایا، اور یہ چلے گئے غیبت توسی میں یہ ہے، یہ آپ ثابت کریں گے تو میں ثابت کروں گا۔ بھائی موضوع دوبارہ بتاتا ہوں، موضوع کیا ہے؟ خلافت اور امامت آپ کے نزدیک، ہم نے امام مہدی کا یہ تو آپ کے احترام میں بھائی آپ نے پوچھا، ہم نے بتا دیا، تو اس لیے چشتی صاحب موضوع سے بار بار خارج ہوئے، اور انہوں نے ابھی تک اپنا امام اور خلیفہ نہیں بتایا۔ اولین استاد کہ امام خلیفہ خودشون نہ گفتن، ثانیاً یہ کہ یہ جو دیگر یعنی آپ کیا لیں کہ بحث میں چلے گئے، وہ موضوع سے مربوط نہیں تھی۔ استاد آخر شین گفتن کہ ابھی کلابے تو ان روایت ضعیف ہے، یہ ابھی اس کا استاد سے جواب لیں گے، اس کے بعد یعنی جواب لینے کے بعد یہ ہم یہاں پہ بحث کو مکمل کریں گے آج کی اس نشست کو۔ استاد این نوبت یعنی تھائی میں آخر شما ہاتھ بعد این بحث تمام میکنی۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ ہمارے جناب شیعہ اور سنی تمام جو دوست ہیں ان کے سامنے میں کہتا ہوں کہ تمام اہل سنت ایسے بے ادب نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اس نے آخری ٹرن میں آ کے توہین کی ہے، نہ اس کو موضوع سمجھ میں آ گیا۔ میں اتنی دفعہ میں اس کو کہتا رہا کہ جناب ہمارے موضوع پہ بات کریں، پھر آخر میں پھر ہم اس کو وقت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور توہین بھی کرتا رہا۔ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اس کے کوئی جواب دو۔ اب میں اس سوال کی طرف، یہ کہتے ہیں خلیفۃ اللہ کی روایت ضعیف ہے۔ اصلا آپ رجال اہل سنت کے میدان میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ علماء اہل سنت کی تصحیح کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی میں نے روایت پڑھی تھی، یہ سنن ابن ماجہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات، حاکم نے مستدرک میں نقل کیا اور کہا ہے صحیح علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق یہ درست ہے۔ یہ آپ کے ہاں اس روایت کے اعتبار میں بیان کر رہا ہوں۔ خدمت شما عرض کنم که ابن کثیر، متشکرم اتاق فرمان، اگر این از ابن کثیر، یہ ابن کثیر سے میں نے سنن ابن ماجہ سے میں نے بیان کیا ہے، معذرت۔ اب میں النہایہ فی الفتن والملاحم جناب ابن کثیر کی دیکھیں، اس روایت کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا اسناد قوی صحیح، یہ صحیح ہے، یہ ابن کثیر ہے۔ آپ ابن کثیر سے زیادہ جانتے ہیں، آپ نے تو اپنے تمام کے تمام اعتقادات کو باطل قرار دیا۔ مفتی عثمانی رو چرا آوردی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمانی کو کیوں لے کے آئے ہیں، فلاں کہ ابو حنیفہ سے لے کے آیا ہوں۔ در قبال علم رجال و علوم حدیث اہل سنت چه جایگاهی داری؟ آپ اہل سنت کے رجال کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مستدرک علی صحیحین دیکھیں، ایک اور حدیث شماره 8432، یہاں پہ حدیث نمبر 8432، خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ صحیح ہے۔ ذہبی بھی کہتے ہیں تلخیص میں علی شرط البخاری و مسلم، ذہبی بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تقریباً 45 افراد اہل سنت علماء میں سے جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور اس کی تقریباً 5 سندیں ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو مجھے حفظ ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ اس کی 3 سندیں صحیح ہیں، ایک حسن ہے اور ایک ضعیف ہے، 5 سندیں اس کی ہیں۔ بابا ابو قلابہ کا آپ نے کہا، ابو قلابہ بخاری اور مسلم کی راوی ہے، یہ آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کے جس سے بخاری اور مسلم نقل کریں وہ آپ کے ہاں کیا ہے، اس کے اوپر کوئی جرا وارد نہیں ہوتا۔
یک چیزی رو بگید قبلش یکم مطالعه اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کوئی مطالعہ کریں سر. پیغمبر نصب شده است. اینم خیلی برای من آپ نے کہا ابوبکر پیغمبر کی جانب سے نصب ہو چکا ہے. یہ واہ واہ. خب یہ خبر واحد ضنیه که جناب یہ مسلم کی روایت آپ نے کی، آپ ایک روایت ہے، یہ تو ایک ضعیف روایت ہے یا ایک تو ضنی روایت ہے. ایک ضنی روایت ہے، ایک ضنی روایت آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ اہل سنت کے اعتقادات کا انکار کرتے ہیں اور پھر ایک ضنی روایت لا کر اسے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ پہلی دلیل جو روایت به نقل عایشه گفته همه مؤمنین اجماع دارن بر این که ابوبکر رو بکنن. اس روایت کے مطابق پیغمبر نے کہا ہے کہ امیرالمؤمنین و بنی ہاشم تا 6 ماه بیعت نکردن با کہ تمام مومنین جو ہے وہ ابوبکر کے خلاف تھے. آپ ہی کی روایت میں ہے کہ امیر المومنین اور حضرت زہرا نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. اب آپ ہی کی روایت میں ہے کہ حضرت زہرا ان کے اوپر غضبناک ہو چکی ہے. خب اینو قبول میکنید یا آپ کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اس طرح کے؟ این روایت اب آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہیں؟ اب ایک اور بات، یہ تو آپ کی اپنی کتابوں کی بات ہے، تو پھر آپ کیوں لے کے آتے ہیں یہاں پہ؟ یعنی آپ ابتدائی قانون اور قواعد بھی اس مناظرے کی جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے مناظرہ کریں گے تو کس کتاب سے لانا ہوتا ہے، حدیث کس کتاب سے پیش کرنی پڑتی ہے. آپ ان میں سے کسی کی رعایت بھی آپ نے نہیں کی. ایک اور نکتہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، این نشون میده که یا خلیفه دومتون دروغ گفته. یہ واضح ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ یہ واضح تھی یا خلیفہ دوم آپ کے ہاں اس نے جھوٹ بولا ہے یا جناب عائشہ نے. یہ دیکھیں صحیح مسلم در این روایت اس روایت میں حفصه و عبدالله ابن عمر صحبت میکنن با هم دیگه. یہاں پہ حفصہ اور عبداللہ ابن عمر بات کرتے ہیں آپس میں. عبدالله ابن عمر میاد پیش عبداللہ ابن عمر به اصطلاح عمر ابن خطاب چی آ میگه؟ کے عمر ابن خطاب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. همه مردم اصل صحابه است اور تمام کے تمام لوگ، وہ لوگ اس وقت کون تھے؟ سارے صحابہ تھے. بری در حالی که برای خودت جانشین تعیین نمی‌کنی. ایسے حالت میں تم جا رہے ہو اس دنیا سے اور اپنا جانشین قرار دے رہے ہو. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اب ایسے ہی کہ جیسے پھر مثال دی ہے کہ جس طرح ایک ریوڑ کا جو چرواہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی کو نگران معین کیے ہوئے ریوڑ کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا. وہاں پہ جناب عمر کیا کہتے ہیں کہ اگر میں تعین کروں تو ابوبکر کی سنت ہے، نہ کروں تو رسول کی سنت ہے. تو عائشہ کی روایت آپ نے پیش کی. عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو منسوب نہیں کیا ہے، نسب نہیں کیا ہے. یا اب دو باتیں ہیں جو آپ نے عائشہ کی روایت پیش کی ہے. یا اس روایت میں جناب عائشہ نے جھوٹ بولا ہے یا اس روایت میں جناب عمر نے جھوٹ بولا ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آخری نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ خلیفہ کی بیعت کے اوپر جو روایات ہیں اور اس کے خلاف خروج نہ کرنا وہ متواتر ہیں، معنوی تواتر ہے. یہ آپ کی کتابوں میں دیکھیں لکھا ہے. آخری یہ نقطہ بھی بیان کروں پھر خداحافظی کرتا ہوں. جب صحابہ و تابعین جب کہتے تھے کہ ایک چرواہا اپنے بیڑ بکریوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے بغیر کسی نگہبان کو معین کیے ہوئے، تو پھر مجھے بتا دیں کیا رسول اللہ کا فہم نعوذ باللہ وہ ایک چرواہی سے بھی اس کا فہم کم تھا کہ وہ اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ رہے؟ اگر فایل ورد یک مقدارم حالا من اجازه بدید این رو درست کنم تا دوستان خوب ببینن این فایل وردی که یہ ورڈ فائل ہے. ببینید ما یہ مناظرے کی مبانی اہل سنت یہ اہل سنت کے مبانی اہل سنت کے مبانی کے جو تقریباً 19 تک میں نے لکھا ہے. اس میں صرف پہلا سوال کہ اہل سنت کا خلیفہ کون ہے. دوسرا سوال کیوں رسول خدا نے، دوسرا سوال جو تھا کیوں رسول خدا نے اس واجب امر کو معین نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے. کیوں اہل سنت رسول اللہ کو بے عقل معرفی کرتے ہیں کہ جو اسی روایت کے ذیل میں تھی کہ جو میں نے ابھی بیان کی چرواہی کی جو روایت. میں صرف ایک پہلا سوال ہی میں نے پوچھا کہ جناب جو ہے وہ ادھر ادھر گئے. سال پنجم
پانچواں، چھٹا سوال، ساتواں، آٹھواں، یہ سارے سوالات میں نے لکھے ہیں۔ 9 سوالات میں نے بنائے تھے، سارے کے سارے رہ گئے۔ اب جو ہے ایک ایسے دن جو ہے یہ پوچھیں گے کسی ایسے اہل سنت سے کہ جو اپنے مبانی جس نے پڑھے ہو اور جس کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے اور اس کو معلوم ہو۔ اس بیچارے شخص کو اصلاً اپنے موضوع کا ہی علم نہیں ہے، موضوع بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں کیا مناظرہ کروں گا اس سے۔ اب اہل سنت گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو پھر لے کے آئے ہیں، اس کو نہ موضوع کا پتہ ہے، نہ اس کو بات کرنے کا پتہ ہے، یہ نہ اس کو استدلال کا پتہ ہے۔ ہم نے آپ کا احترام کیا، ہمارے اوپر ضروری تھا، اس لیے آپ کا احترام کرنا ضروری تھا۔ اور دور سے آپ کو جو ہے میں خدا حافظی کہتا ہوں، اور اللہ کے آپ نے جو توہین کی ہے اس پر اللہ سے استغفار کا طالب ہوں۔ انشاءاللہ کہ آپ اگلے مناظرے میں اگر شرکت کریں گے تو مؤدبانہ شرکت کریں۔ آپ سلامت رہیں، آپ کا جی۔ تو ناظرین، چشتی صاحب نے جو باتیں کی تھیں، استاد نے باتیں کی، گفتگو چلتی رہی، بڑھتی رہی اور آگے تک نکل گئی، اور موضوع کے اوپر بالکل ہم نہیں آ پائے۔ بڑی کوشش کی، سوال بار بار رکھا ہم نے چشتی صاحب کی خدمت میں، چشتی صاحب نے آخر تک بھی اس کا جواب نہیں دیا، اور جو انہوں نے پھر اعتراضات رکھے تھے روایت کے سند کے حوالے سے وہ بھی آج کے اس نشست میں بتا دیے۔ اب دوبارہ ان کی طرف جائیں تو وہ پھر کچھ اور رکھیں گے اور کہیں کی باتیں کہیں لے کر آئیں گے، تو لہٰذا چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ چشتی صاحب دوبارہ تیاری کریں، کوشش کریں۔ استاد نے اپنے سارے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے، 19 سوال استاد داشتی اونو الان جلو اینا گذاشته دیگه. لیستشو نشون دادم، گفتم این 19 تا مبانی اهل سنت. بله. یعنی الان ایشون اگر بلد نیست با من ارتباط بگیره با ترجمه شما، من اول بشینم اینا رو خود سه نفری دور هم مبانی اهل سنت رو بهش نشون بدم، بگم اینا مبانی اهل سنت در موضوع خلافته، اینم مستندات. من ترجمه میکنم. اور یک مطالعه اینا رو اول بکن بعد بیا ادعای ما. جی، تو بس استاد یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے تمام سوالات ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چشتی صاحب اگر چاہیں تو میں پرسنل میرے ساتھ رابطہ کریں، میں مترجم کے توسط سے چشتی صاحب کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا اہل سنت کی مبانی کیا ہیں، یہ سوالات کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ ان کی ساری جو ہے وہ مشکلیں اور یہ دکھ درد جو ہے ان کے دور کروں گا۔ تو لہٰذا آج کا جو ہے وہ ناظرین آپ نے نہایت معذرت چاہیں گے آپ سے، جو بالخصوص ہمارے اہل سنت برادران ہیں کہ جو توقع رکھ رہے تھے، ما از برادران اہل سنت عذر خواهی میکنیم چون توقع داشتن که اهل سنت عالم اهل سنت میاد و اثبات میکنه و ازشون عذر خواهی میکنیم، ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ایک اہل سنت جو ہیں وہ شخصیت جو ان کی نمائندگی میں آئے تھے وہ جوابات نہ دے پائے، وہ آپ نے دیکھا، اور جو پھر انہوں نے راوی کے اوپر بات کی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ انشاءاللہ آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں سب کو، چشتی صاحب کو بھی خصوصی طور پہ یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعه برحمتك يا أرحم